Let's just straight quickly jump to the questions. Ammar. First comment, first question. Assalamu alaikum to Ammar. Ammar, 5 seconds rule. Okay. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سہیل بھائی کوشچن میرا یہ تھا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں ایسا کیا سوچوں کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو اور مجھے اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا زندگی میں، ایسی کوئی زندگی نہیں گزارنی کہ حشر کے میدان میں مجھے ان کے سامنے جا کے شرمندگی ہو. حشر کے میدان سے ہی سٹارٹ کیا کریں، دنیا سے نہ سٹارٹ کیا کریں. جب ہم سیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ذہن میں تو آپ حشر کے میدان سے ہی سٹارٹ کریں. باقی کے سارے معاملات کو دنیا سے زیرو سے سٹارٹ کر لیا کریں، کب کیا ہوا تھا. تو نبی اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو سب سے پہلے میدان حشر کے اندر حوض کوثر کے اوپر وہاں سے سٹارٹ کیا کریں تاکہ پرپس کلیئر ہو اور وہ احسان بھی کلیئر ہو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پہ کیا ہے. اور وہ دنیا میں جو احسان ہے اس کا اصل جو ہے نا وہ تو آخرت میں. تو جب اصل دکھائیں گے اپنے آپ کو بچوں کو تب آپ کو یہاں پہ کسی بھی ایک ایسے عمل کی ویلیو پتہ چلے گی. تو جب بھی آپ نبی اسلام کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلے حوض کوثر کا سوچیں، پہلے حشر کے میدان کے اندر جو بھی معاملات لوگوں کے ساتھ ہونے وہ سوچیں، اور کئی سال سوچیں، کئی دن نہیں، کئی سال. حشر کے میدان کے اندر جو معاملات ہونے ادھر نبی اسلام کو ڈھونڈیں اپنے ذہن میں. جب آپ کو اس کا نقشہ کلیئر ہو اس کے بارے میں حدیث اور آیات دیکھیں، پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، جتنی زیادہ ہو سکتا ہے، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، جتنی دفعہ بھی آپ قیامت کے دن کی، حشر کے میدان کی، اس سارے یونیورس کی تمام تر معاملات اس وقت کے جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ نیا اور زیادہ گہرا مطلب ملے گا. تو جو پکچر کی ریزولوشن ہے نا وہ اور کلیئر ہو جائے گی. تو بس یہ ہے اصلی کہانی کہ آپ اصلی کہانی کے اوپر سب سے پہلے آئیں، لاکھوں سال وہاں کے، اور پھر اس کے بعد آپ جب پوری طرح کلیئر ہو چکے ہوں، اگر آپ کو اصلیت پتا ہو اللہ کے بڑے پلان کی، اس پھل کی، اس ثمر کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس کے بعد آپ شروع کریں کہ عرب میں کیا چل رہا تھا. تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ 1400 سال پہلے جانے سے پہلے وہ 50,000 سال جو ہے نا وہ آگے جائیں ذرا. یہ ہے اصلی طریقہ نفسیات کو بھی ٹیون رکھنے کا، اور ایک سنت کے بارے میں اس کی ویلیو کو پتہ کرنے کا. ورنہ دنیا میں کیا سائنس سے لڑاتے رہیں گے ہم، اور سائنس ہی لڑاتے ہیں، میں بھی سائنس ہی لڑاتا ہوں کہ اس کی افادیت کیا ہے سنت کی. اصل میں افادیت جو ہے نا ہر سنت کی وہ آخرت کے میدان میں پتہ چلے گی. ہر آیت کی بھی افادیت، اللہ کے ہر حکم کی بھی افادیت اصل میں تو آخرت میں حشر کے میدان میں پتہ چلے گی. تو جتنا جنت کا بیان جتنا تفصیل سے پڑھیں، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق، کہ جنت کو کوئی سمبل نہ لے لینا، جنت جیسی بتا رہے ہیں ویسی ہے. ایبسولوٹ ٹروث جو ہے نا وہ جنت ہے اصل میں. The reality of every reality is Jannah. The reality of every reality is Akhirah. The reality of every concept and philosophy, the reality of every truth is Akhirah. The Jahannam and Jannah, the bigger universes, worlds بھی نہیں ہے وہ universes، جہان ہے وہ، پورے دنیا ہی نہیں ہے، جہان ہے. تو وہ absolute reality. دنیا کیا، یہ پلانٹ کیا ہے، دس از جسٹ another illusion. 50-60 سال کے لیے چھوٹی سی illusion کو پالنے کی ایک ناکام کوشش، ہر انسان کی ناکام کوشش کہ اس کو ریالٹی میں بدلنے کی کوشش کریں. اصلیت کی طرف آئیں گے تو نبی کی کہ اصلی احسان کو سمجھیں گے تب محبت آئے گی. میں بتا رہا ہوں نبی اسلام سے محبت کرنی ہے تو ان کو حوض کوثر پہ دیکھیں، تب آپ کو دنیا میں محبت ہوگی ان سے، اس لیول کی جس کا حق ہے محبت کا.
تو ورنہ تو ہر بندے کے اپنے دکھ درد ہیں اس میں گم ہو جاتا ہے اور اسی کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصلی دکھ کیا ہے جس سے نجات دلائی میرے نبی نے ہم سب کو. اپنی خوشیوں میں گم ہوگا تو یہ بھول جائے گا کہ اصلی خوشی کیا ہے جو کہ اصل میں دلوائی میرے نبی نے سب کو. تو جو سب سے بڑا محسن ہے اس کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں نا سب سے بڑا احسان کیا ہے نبی اسلام کا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا اپنے بارے میں کہ میری مثال تم لوگوں کے ساتھ ایسی ہے. صحابہ سے کہا کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بھاگ رہے ہو, لپک رہے ہو, اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس آگ کے الاؤ کی طرف سے بچا رہا ہوں تمہیں. اصل میں تو یہ کہانی ہے. سو دنیا میں کسی نے آپ کو مال کمانا سکھا دیا ہو, کوئی ہنر سکھا دیا ہو, اس کا اس لیول کا احسان تو نہیں ہو سکتا جو جس نے کسی بھی دنیا میں کسی بھی استاد نے آخرت کے لیے کوئی اصلی ہنر سکھا دیا ہو, وہ اصلی زاویہ دے دیا ہو, سوچنا سکھا دیا ہو. تو تمام محسنین کے جتنے بھی احسانات ملا لیں تو میرے نبی علیہ السلام کا تو ایک دن بھی نہیں وہ پورا کر سکتے. تو اصل میں جس نوعیت کا احسان ہے اس نوعیت کے اندر سے اس کو پہلے سمجھیں, اس کو تولیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے سارے باپ مل کے, دنیا کی ساری مائیں مل کے بھی اپنے بچوں پہ وہ احسان نہیں کر سکتے کہ جو نبی اسلام نے ہم پہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ بڑا خیر خواہ ہوں. سمجھیں اس بات کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اینگل دینا ہے اپنے آپ. تو بے شک 10 سال لگتے ہیں, 10 سال لگائیں, اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں, اس سے بھی زیادہ لگائیں, آخرت کلیئر کریں پہلے, پھر نبی سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. شورٹ اینڈ پریسائز کوشچن. گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. سر بھی ایک اور کوشچن پوچھ لوں؟ جی جی جلدی پوچھیں. سر بھی آپ نے کہا کہ احسان کی بنیاد پہ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ اپنے کسی استاد سے محبت ہو جائے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ کیا جو ہمارے والدین نے بھی نہیں کیا تھا؟ ایسا کیا احسان ہے جو آپ کی والدہ سے زیادہ کسی استاد نے کر دیا؟ استاد تو آئی تب ہے جب آپ کے والدہ نے احسان کر کے آپ کو دنیا میں آئے, کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا, پھر کسی جگہ روانہ کیا, وہاں پہ استاد ملا. بہرحال ہو سکتا ہے, ان تھیوری اس میں ایسا کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی استاد سے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت, اس میں ایسا کوئی, اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی گناہ ہے نعوذ باللہ محبت کرنے کا. آپ بس یہ یاد رکھیے گا احسان کا سب سے بڑا حق ماں کا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. پھر ماں کا ہے, پھر ماں کا ہے, پھر باپ کا ہے, اور پھر کسی استاد کا. احسان کا تو محبت جس مرضی سے زیادہ رکھیں آپ. عمل میں نا جو سب سے پہلا حق ہے وہ آپ کی اپنی والدہ کا ہے. جی السلام علیکم. کون میں نے انمیوٹ کیا ابھی؟ آئمہ علی. 5 second rule آئمہ, 5 second rule. افراح. اوکے, میں 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو سب کو انمیوٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میرے مائک میں تو نہیں مسئلہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے مائک میں مسئلہ نہیں ہے. لیٹس سی سدرا لاسٹ ٹائم. جی وعلیکم السلام. سر میں جو چھوٹے کوشچنز, یہ ایک میں نے آپ کی ایتھیزم کی جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلاف تو کوئی چیز جو ہے وہ, سوری اگر میں اس کو تھوڑا مس فریز کر دوں, کہ اپنے خلاف تو کوئی چیز مقدمہ وہاں پر اس کی سزا نہیں دے رہا ہے. لائک شرک کا بھی آپ نے کہا تھا ایونچولی ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جب وہ جو کویشچنر تھا وہ اس چیز پہ بحث کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے پوجو یا مجھے میری مانو اس پر, تو مجھے صرف ایک چیز کنفرم کرنی تھی کہ اگر جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ بہت اچھے لوگ ویسٹ میں ہیں اخلاق کے طور پر بھی اور سب کچھ ہے, بس اس میں ایک ہوتا ہے کہ
شرک کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. لائک یوزلی ہم یہ فریز سننے کو ملتا ہے کہ اگر ان میں صرف اسلام آ جائے یا وہ اللہ کو مان لے تو میرے خیال سے وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جائیں گے. تو مجھے اس میں ذرا سی کوئری ہے کہ وہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی سزا کیوں ہے؟ میرے یہاں تفصیلی ویڈیوز ہیں، لیکن بہت تفصیلی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر، وہ دیکھیں، لمبا جواب ہے. بہرحال بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے 3 اینگلز ہیں اور تینوں ضروری ہیں. انسان کی نفسیات جو ہے نا، نفسیات وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں نا، تو بس وہ اس کے لیے بھی کیاس اور تباہی ہے، اور اس کے اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے بھی کیاس اور تباہی ہے. میں لمبی تفصیل میں جائے بغیر، شرک کے اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو ایک جملے میں جتنی بھی کوششیں کرتا ہوں سمیٹ نہیں سکتا. اس جگہ سے یہ جو ہے نا، یہ تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہے یہ والا عمل. تو اللہ عز و جل نے کسی وجہ سے یہ شرک جو ہے نا منع ہے، اور کسی وجہ سے سب سے بڑا گناہ شرک کر دی. ٹھیک ہے، تو بس یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کو نہیں پسند کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ متکبر ہے، تو یہ ایک اینگل ہے، اور سب سے کم اینگل یہ ہے. سب سے بڑے، اس سے بڑے اینگلز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک. اور میری ویڈیوز دیکھیں، آپ لکھیں شرک، تو تفصیل ہے. اور سر ایک چھوٹا آئی ایم ایس کے حوالے سے مجھے کوشچن تھا کہ میں ایک ٹیم لیڈر ہوں، مطلب مجھے کیپٹن دیے ہوئے ہیں سارے میں. مجھے تھا کہ مجھے تھوڑا اسٹرگل کلسٹر میں ہو رہا ہے، تو مطلب میں بنایا ہے میں نے، کچھ لوگ ہیں میرے پاس بٹ بہت کم ہے. اور تو کیا یہ رائٹ، آئی ایم ناٹ ایلیجیبل رائٹ ناؤ کہ میرے پاس وہ انفلوئنس کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، تو شاید میں ابھی پہلے ان لوگوں کو. سوری، آپ ٹیم لیڈر ہیں؟ جی. کون ہے کیپٹن آپ کا؟ سارم. انہوں نے تو بہت ساری چیزیں بتائی، بہت سارے سائنٹیفک وہ دیے، لیکن میری ہیزیٹیشن نہیں ختم ہوتی. بہت سارے لوگوں کو میں ویسے تو انوائٹ کر رہی ہوں، کچھ لیفٹ بھی کر جاتے ہیں. مطلب یا تو میری ایفرٹ میں کچھ کمی لگ رہی ہے کہ میں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا پا رہی ہوں. کام چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھیں آپ، ایسا ہی ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، شروع میں فکر نہیں. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو. کام نہیں چھوڑ دینا، شیطان کی پہلی سازش ہے تکانے کی، تکنا نہیں ہے بس. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یس سر. وعلیکم السلام. ہلو جی سر. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ریلیٹڈ ہے فقہ الاقلیت سے، کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کیوں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری فقہ میں کوئی پرابلم ہے کہ ہم ہر جگہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، یہ اس کی وجہ ہے، یا از اٹ نیسیسٹی keeping in mind about the demographics and all the rules and regulations of the West؟ یہ ضروری چیز ہے یا بس ہماری سوچ کا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ سوچ کی غلطی ہے، کہ یہ بس اپنے، وہ آپ کی زبان میں اگر کہوں تو اپنے جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے؟ کیا بتاؤں آپ کو، اس کا پولیٹیکل وجوہات ہیں بس. وہ بھی صرف اوورسیز کے لیے ہے، جہاں پہ مسلم مائنورٹی میں. اور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مسلمان جب تک قرآن کی اپنی نفسیات کو نہیں سمجھے گا نا، تب تک اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اب دنیا میں کیا کرے. کنفیوژن یا ڈپریشن، 2 ہی راستے بنتے ہیں. اس قرآن جو ہے وہ پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ پہلے پاور میں ہوں گے، کیونکہ یہ سب احکام آپ نے جاری کرنے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. لا آف دا لینڈ کو مان لینے کی کوئی آیت نہیں ہے ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ مانیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن تو نہ لا آف دا لینڈ کی تابع لے کے آئے نا، قرآن کو تو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. تو اس کے لیے آپ لوگ ہم سب لوگ مل کے ایک نظام ایسا قائم کریں جو کسی بھی جگہ پہ ہو، وہاں سے باہر کے لوگ فائنینشیل مورل سپورٹ دے رہے ہوں، سوشل سپورٹ بھی باہر سے آتی ہے، اور جو لوکل جہاں پہ بھی نظام بنا رہے ہوں
وہاں پہ پولیٹیکل سپورٹ ہو, جو بھی لوگ وہاں پہ ہوں وہ پولیٹیکلی بھی سپورٹ کریں, باقی کے کام بھی کر رہے ہوں, تاکہ آپ کو جس جگہ پہ پائے گئے ہیں, ناروے میں ہیں یا برازیل میں, سائبیریا میں ہے, نیوزی لینڈ میں, الاسکا میں ہے یا کیپ ٹاؤن میں, جدھر بھی پائے گئے ہیں, چاروں کونے, 6 کونے بتا دیے آپ کو, وہاں پہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں اسلام کے نظام کی اقامت کے لیے, اور آپ کو وہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ ہو. ورنہ آپ کے وہاں پہ رہنے کا فائدہ اسلام کو کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. آپ کے اگر دنیا میں زندہ رہنے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس سمجھ جائیں پھر کہ آگے کیا جملہ پورا کیا جائے. اگر ایک مسلمان کے رہنے سے, دنیا میں آ جانے سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا تو اسلام کو نقصان ہوتا ہے. یہ بیسک کامن سینس اسٹیٹسٹکس ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسلام میں نیوٹرل, اللہ جس کی پارٹی میں ہو, دوسری پارٹی یا تیسری پارٹی نہیں بن سکتی. اللہ نے سورہ بقرہ میں 2 گروہ بتائے ہیں, تیسرا گروہ بتا دیتے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, مجھے وہ بھی قبول ہیں. یہ تو کامن سینس کے, بیسک انسانی کامن سینس کے خلاف ہے کہ اللہ ایک طرف ہو تو کوئی اور پارٹی بھی ٹھیک ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے, سو 2 گروہ ہیں, یا آپ اسلام کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا اسلام کو نقصان. تو آپ اسلام کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. ہمیں باہر کے لوگوں سے بڑے فائدے اور ضروریات ہیں اسلام کے نظام چلانے کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. اسرائیل اگر اوورسیز جیوز نہ ہوتے تو اسرائیل بنتا, اسرائیل ٹھہر سکتا تھا, اسرائیل آگے ایک قدم بھی بڑھا سکتا تھا. سارا اسرائیل اوورسیز جیوز چلا رہے ہیں, ٹھیک چلا رہے ہیں, ان کو سسٹم سمجھ آ گیا کیسے چلا. ہمیں بھی اپنے گھروں کے اور اپنی فیملی کے سسٹم ایسے ہی چلاتے ہیں ہم سب, اوورسیز باہر سے بیٹھ کے اسٹیبلٹی دیتے ہیں. اسلام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ نہیں, یہاں سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ. کس چیز کی قربانی کی, کس چیز کی قربانی کی, اپنے نفس کی قربانی کی, وہ نہیں کر رہے ہم. ٹھیک ہے, سو ایک کوشچن اور ہے, ایک سیکنڈ میں ذرا یہ چیٹ بند کر دوں. میں پبلک لائیو سیشن کے دوران میں نے, حالانکہ کلوز گروپس میں انویٹیشن جاتی ہے, مگر نہیں کوئی فائدہ نہیں. پاکستانی مسلمان سے امید روز بروز کم ہوتی جا رہی, میری اللہ ثانی رکھے. جی سر, یہ کلوز گروپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اس گروپ میں نہ ہوں, میں کہیں اور سے جوائن کر رہا ہوں, یا اس گروپ میں ہونا چاہیے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ کلوز گروپ کون سا آپ ریفر کر رہے ہیں. مطلب کلوز گروپ کا مطلب ہے کہ یا آئی ایم ایس میں ہوں گے آپ, یا سمپل آرگیومنٹ کے گروپ میں ہوں گے, یا کسی ایسے گروپ میں ہوں گے جو ہم نے خود بنایا. اچھا سر, دوسرا کوشچن میرا قیاس سے ریلیٹڈ تھا کہ قطعی مسئلوں پہ قیاس کی اجازت نہیں ہے, لیکن کچھ علماء سے اگر دیکھا جائے تو وہ قیاس کر کے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا دیتے ہیں جسے قطعی مسئلے جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں. فار انسٹنس وہ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب ویل جو عورت کے اوپر ہے دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, یا مطلب امپورٹنٹ ہے لیکن فرض نہیں ہے. یا آپ کہہ لیں جیسے ادھر ہوتا ہے کہ ویسٹ میں کیونکہ وہ کرسچن کنٹری ہے, جسٹ سے مطلب اصل میں تو نہیں ہے بٹ نام کو کرسچن کنٹری ہے, تو یہاں کا جو میٹ ہے وہ بھی کیونکہ اہل کتاب کا ہے تو وہ بھی الاؤڈ ہے. تو وہ مطلب قیاس وہ لوگ کر لیتے ہیں اس طرح جو کہ قطعی مسئلوں کو بھی تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کر دیتا ہے. تو اس قیاس کو مطلب کیسے ہم دیکھیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کتاب کا میٹ گوشت الاؤ نہیں ہے اہل کتاب کا. یہ کس نے آپ سے کہا کہ اہل کتاب کا گوشت کھانا نہ الاؤ ہے؟ تو میں نے غلط ریفریز کر دیا ہوگا. وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ جب آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ اور دوسری آپشن تھوڑی مشکل سے مل رہی ہوں تو یو آر الاؤڈ, مطلب وہ یہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ الاؤڈ ہے اس طرح. اچھا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ سوال کا. قطعی مسئلے کی جو قطعیت ہے, قطعیت کے اوپر ہی تو قیاس کیا رہتا ہے کہ یہ قطعی کیسے کر دیا آپ نے. یہ بحث کی جاتی ہے, سوری قیاس نہیں, بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, قیاس اور اجتہاد جو ہیں وہ اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس پہ قطعی کیا ویسے بھی کوئی رائے نہ مل رہی ہو. تو قطعیت کی جو ہے نا زینا, جو جس جگہ پہ آ کے آپ نے قطعیت بٹھا دی ہے کسی بھی ایک مسئلے کے آنسر کو, وہ اسی کو تو چیلنج کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کا. جب تک کہ کوئی بات اللہ کے کتاب سے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی پورے وثوق کے ساتھ تمام فقہ کے اسکالرز نے پوری طرح مصمم پبلش نہ کر دی ہو کہ بھئی یہ ہے, یہ ایسے ہی ہے, تب تک کوئی قطعیت کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. اس کی کاؤنٹر میں بھی کوئی ایسے
اسکول کے کریڈیبل اسکالرز نہ ہوں. فار ایگزامپل سور کھانا حرام ہے، قرآن نے خود بتا دیا، ٹھیک ہے. تو یا پھر زنا کرنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں. اب یہ کہیں سے آئی ہے نا قطعیت، وہ کہاں سے؟ اللہ کے رسول سے آئی ہے، ٹھیک ہے. صحابہ کے پورے لائبریریز بھری ہوئی ہیں اس کے اوپر. اب اس کے اوپر آپ کچھ چیلنج کرے تو ایک الگ کہانی ہے، وہ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں. قرآن کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے اوپر ریسرچ کرنی ضروری ہے کہ یہ بات واقعی نبی علیہ السلام سے آئی ہے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی حدیث نہیں ملی اور مگر مسئلہ آ گیا، تو فقہ کے اندر اجتہاد کرنا مسلمان کا وتیرہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچ بچار رکھے اور اسکالرز کو بار بار ٹیپ کرے کہ ہمیں یہ والے مسئلے کا حل بتائیں. بہرحال نیا مسئلہ تو آپ نے پوچھا نہیں، پرانے قطعی مسئلے جو ہیں ان کو چیلنج کرنے میں کوئی آر نہیں، مگر وہ پھر اسی اصول کے اوپر رکھے جائیں نا. جو نیا آنسر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فقہ کے پروفیسرز بیٹھے ہیں تو وہ اسی لاجک، اسی منطق، اسی پروسیس کو فالو کریں. استدلال اپنی سوچ سے نہ کر رہے ہوں، ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ، undertaking the very principle of the written text in the Quran، وہ لے کے آئیں تو پھر ٹھیک ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو ویل کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر پرانی بحث ہے، قطعی آنسر تو کہیں نہیں آیا. وہ اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو وہ اپنے امام ابو حنیفہ کا کہے گا یا امام شافعی کا کہے گا. قطعی تو نہیں ہو گیا نا، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ نبی تو نہیں ہے نا. تو پھر کسی کو چیلنج کرنے کا حق تو رہے گا جب تک کہ کوئی اور کاؤنٹر میں اسکالرز نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسے واقعات یا پھر قرآن سے کوئی ایسی آیت، تو پھر خود ہی چیلنج کرنے کی ایک وہ ہے تو پلیٹ فارم ملے گا. تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. جی فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ عالم اور جہاں یہ ایک ہی بات ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ یا اگر انگلش میں ہم بات کریں تو وہ ڈائمینشن کا ورڈ، نہ بات کریں اور اردو میں بھی نہ بات کریں، یہ عربی میں بات کریں. جی اب بتائیں عربی میں کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں پھر. نہیں تو مجھے نہیں پتا آپ سے کہتے ہیں. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا، ڈائمینشنز اور گیلیکسیز کا آپ بتاتے ہیں نا کہ پورٹلز، آپ نے سورہ کہف سے نکالے بتایا ہمیں کہ پورٹلز ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، تھے بھی اور ہوں گے بھی. تو یہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول ہوگا یا انٹر گیلیکٹک ٹریول ہوگا؟ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انٹر گیلیکٹیکل بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہمیں کیا پتا ڈائمینشنز کون سی کہاں پہ کھلتی ہیں. ابن کثیر نے کہا کہ جو جوپیٹر ہے وہ چوتھے آسمان پہ، ٹھیک ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے یہ بات، ٹھیک ہے. ایکچولی آئی تھنک وہ 5ویں آسمان میں کرتے ہیں، سورج کو چوتھے پہ رکھتے ہیں. تو ہر بندے نے اپنے اینگل سے یونیورس کو دیکھا ہے. تو میں اپنا جو معاملہ سوچ کا ہے وہ آیت کے اوپر ہے میرا. میں تو آیت سے لیتا ہوں، اور سورہ صافات کی آیت اور سورہ ملک کی آیت کہ نہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پہلے آسمان پہ ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جدھر جدھر لیمپس دیکھو گے تم لوگ تو وہ تمہارا آسمان ہی ہے. مطلب مزین السماء الدنیا، ٹھیک ہے. کس چیز سے مزین کیا ہم نے؟ ستاروں سے، چراغوں سے، لیمپ سے، روشنیوں سے. تو ہمیں جہاں نظر آ رہی ہے بس وہ ہمارا آسمان ہے. تو اب رہی بات سورہ ملک کے اوپر آ جائیں کہ یہ تمام سماوات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تہ بتہ اللہ نے بچھائے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے اندر سے جانے کے لیے کیا پتا یہ پورٹل کھلتی ہو، کیا پتا ڈائمینشن کے تھرو آپ وہی پورٹل، مطلب وہ راستہ وہی ہو. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہی ہے، کیونکہ سورہ کہف کے اندر ہی ثبوت ہے اور 2 جگہ پہ ثبوت ہے، ایک بھی نہیں ہے. دوسرا اور بھی قرآن پاک میں جو کہیں پر یہ والے ثبوت پائے جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ جن جو ہیں قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ جن کدھر کدھر پائے جاتے ہیں، اور جن ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں اور وہ اوپر بھی جاتے ہیں، اور وہ کدھر کدھر جاتے ہیں، کس کس آسمان تک جاتے ہیں، یہ رسائی بھی ہمیں پتا ہے ان کی. تو اگر ادھر بھی رہتے ہیں اور ادھر بھی جاتے ہیں تو it's pretty much possible کہ ادھر ہی سے ڈائمینشن، انٹر ڈائمینشنل ڈور ویز اینڈ انٹر گلیکٹیکل celestial bodies could be accessed through right here, and that's very much possible اگر ڈائمینشن کا کانسیپٹ ویسے ہی لیا جائے جیسے کہ اب کی
آپ کی سائنس بھی جس طریقے سے لیتی ہے. تو جو ثبوت ہمیں قرآن سے مل رہے ہیں اس کے مطابق تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے پورٹل کی کوئی خاص ضرورت نہیں. انٹر ڈائمینشنل ڈور وے کھلا ہے تو ادھر سے جہاں مرضی پہنچیں, فوجیں اتاریں بلکہ پوری آپ کے پہنچیں تو اتاری ہیں فوجیں. سر ابھی کویشچن رہتا ہے. جی سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے رات کو یہ آسمان دنیا ہے, تو میں نہیں کہتا, ہم اللہ نے قرآن کہا. پاک میں اللہ نے جی ہم جو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اس میں آسمان کو چھت سے تعبیر کیا گیا نا, تو اگر ہم جتنی فزکس ابھی تک ہمیں پتہ ہے اس میں ہم یہ سیلیسٹیل باڈیز کو دیکھیں تو یہ تو امبیڈڈ ان کی اسٹرکچر نہیں ہے. اسٹارز اور سارے ہماری سولر سسٹم ایون گیلیکسیز یہ سارے امبیڈڈ ہیں کسی بھی ایک میٹر میں. تو اس میں مطلب بلندی اور پستی ان دا سینس جیسے زمین مطلب چھت اور فرش. سر یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آسمان چھت کو سے ملایا گیا نا سقف, اور زمین جو ہے وہ فلور ہے. تو اگر ہم جو ہماری فزکس ابھی یہ تک ہمیں زمین پتہ ہے فلور اس ہے کے تو آپ کہہ رہی ہیں نا چھت کے ریلیٹیو, آپ کہہ رہی ہیں چھت یہ سے ریلیٹو ریلیٹیو فینومینا. زمین فلور ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ ٹریول کر کے دکھائیں نا ایک خاص, اب تو سائنس کو پتہ نا there is a certain level at which any physical body can. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا اسی طریقے سے کہا ہے, اوپر آ کے طاقت رکھ سکتے تو اوپر آ کے دیکھ لو, اگر آؤ گے تو دیکھ لو گے پھر طاقت اصل میں کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے سر یہ تو ہو گیا جی, سوری. اس کے بعد یہ کویشچن بنتا ہے کہ آسمان کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہم نے پیدا کیا, تو ابھی تک جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں مکسچر آف گیسز, گیسز گیشل جو بھی ہے گیشیس اسٹیٹ ہے. تو اگر گیشیس آسمان اسٹیٹ ہے تو اس کی تو ڈینسٹی مطلب آسمان ہے جو بھی ہماری اسپیس ہے, یہ آسمان اور اسپیس کون اسپیس کہتا مطلب ہے گیس چیز ہے؟ سر یہ کیا ہے؟ یہ جو بھی ہے گیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک اسپیشل میٹر ہے جس کے اوپر بھی تحقیق جاری ہے کہ یہ کس چیز کیا چیز ہے, یہ ڈارک میٹر ہے کیا ہے, یہ what is this اسپیس ٹائم کس چیز سے بنا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے, انسان تو کھوج لگا رہا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے نا. اب جتنے مرضی میں ہگز بوزان اور جتنے مرضی میں گرینولر لیول پہ لے جاؤں تو سم تھنگ از ہولڈنگ اٹ اپ, کچھ نہ کچھ تو ہے جو پکڑے ہوئے سب چیزوں کو, جو ٹکراتی نہیں ہیں آپس میں, سب چیزیں خود ہی گر نہیں جاتی ادھر ادھر, ہے تو صحیح نا. جی اس میں تو کوئی مطلب کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ سوچنا, سائنس تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے نا کہ there has to be something, otherwise ادر لاز, جتنے بھی لاز آف یونیورس ہیں وہ بیلنس ہی نہیں ہوں گے اگر کوئی ایک چیز سب کو پکڑے ہوئے نہ ہو. تو اس کی جتنی بھی تھیوریز کر رہے ہیں اس وقت, تو لا آف گریویٹیشن پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ جی سر. تو آپ خود سوچیں نا, وہ لا آف گریویٹیشن از دا کرویچر آف دیٹ جو اسپیس ٹائم کا پروڈیوس ہوا ہے, کریٹ ہوا ہے سوری, جو کہ اس کے ویٹ سے پروڈیوس ہوا ہے, جو بھی سیلیسٹیل باڈی ہے اس کے اراؤنڈ گھومنا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کرویچر کے اوپر پھر سیلیسٹیل باڈی گھومے گی اسی چیز کے گرد جس کے وجہ سے وہ کرویچر کریٹ ہو گیا. تو سم تھنگ فزیکل جس سے کرویچر پروڈیوس ہوا ہے نا, there has to be something physical. I mean, it is now very much real. اب تمہیں پتا ہے, تو نیوٹن نے کہا تھا نا کہ ویکیوم ہے, اب تو ہمیں پتا ہے کہ نہیں ویکیوم نہیں ہے. اللہ تو شروع سے بتا رہے ہیں ویکیوم نہیں ہے بھائی, تیر رہے ہیں. اللہ نے کہا تیر رہے ہیں, تمام سیلیسٹیل باڈیز تیر رہے ہیں. تو تیرتے ہوا میں تو نہیں تیرتے نا, ٹھیک ہے, کہیں نہ کسی چیز میں تو تیر رہی ہیں یہ سب چیزیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب تیرنے کا لفظ آتا ہے تو بس پھر یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا مٹیریل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے, جس کی لطافت جو ہے نا, لطافت وہ محسوس کرنے کی دیر ہے ہمیں بس کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی سر, تھینک یو. انڈیا, آپ کا نام انڈیا ہے, اچھا نام رکھا ہے کس نے, انڈیا. جی السلام علیکم انڈیا. انڈیا 5 سیکنڈز پلیز, 5 سیکنڈز انڈیا. ہے میرا. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شہناز نام ہے سر میرا.
इंडिया, जो इंडिया से रखा है ना मैंने, मैं ही हूँ इंडिया। ये तो आपका माइक तो म्यूट आ रहा है मेरे पास। सर नहीं, इसमें तो आ गया ऑप्शन, मैंने कर दिया अनम्यूट। जी शनाज, कहाँ पे आप? इंडिया में आप? जी सर, मैं इंडिया से हूँ, अभी इंडिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं इंडिया से हूँ। मुझे उसी हवाले से एक सवाल करना है, कौम की तब्दीली के बारे में। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ सर, उसके जो हेड है हमारे, मतलब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो ये बताते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौम की तब्दीली के बारे में, तो उन्होंने कहा या तो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से होगा, या फिर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से लोग आएंगे। तो जो हमारे गुरु टीचर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आर्यन और द्रविडियन कौम है, ये दोनों मिलके इंडिया बनाते हैं, तो इसके बहुत चांसेस है कि ये कौम तब्दील होकर आएगी। और उसका टाइम के बारे में भी बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन एक्स्ट्रा देगा। तो उस आधा दिन को एक्सप्लेन किया गया 500 ईयर्स में, और कुरान से उन्होंने निकाल के बताया कि एक दिन का मतलब 1000 साल है, तो 1500 साल के बाद में कौम की तब्दीली के चांसेस हैं। तो वो टाइम बनता है 2026। तो इस बारे में आपकी कोई रिसर्च है क्या सर? मुझे इसको मतलब कंफर्म भी करना है और जानना भी इसमें। जी मैं बड़ी तफसील से ना, मेरी क्या रिसर्च होनी, जिनकी रिसर्च थी उन्होंने बड़े लेक्चर मुझे दिए इस बारे में, यहाँ तक कि एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर फाइनल डेट तक, मतलब एक दो दफा भी नहीं, कम से कम 10-12 दफा, कई कई घंटों का टोटल दौरानिया बनता है, जिसमें मुझे समझाने की कोशिश होती रही कि कैसे एंड ऑफ टाइम्स कैसे क्रिएट करना है, 500 साल का मतलब क्या है, नबी इस्लाम से लेके आज तक कितने कितने चांद कमरी साइकिल्स गुजरती हैं। तो बड़ा तफसील से मैंने, बड़ा ये पर्सपेक्टिव बड़ा तफसील से मुझे समझ आया, मगर मतलब समझाया उन्होंने, मगर मुझे इसकी सेंस बैठ नहीं सकी कि ये रूल क्या है जो आपने रखा हुआ है, वो रूल बताएं। व्हाट इज द रूल ऑन विच, वो उसूल क्या बनाया आपने? वो उसूल तो हदीस में तो नहीं बनाया उन्होंने, क्या सराई की उन्होंने। जब आप तह में पहुंचेंगे तो उसमें हदीस नहीं होगी, उसमें इनका अपना कयास होगा कि 500 साल, आधा दिन 500 साल क्यों है, ये तो नबी इस्लाम ने नहीं बताया। ठीक है, तो ये बस एक एंगल है देखने का। और दूसरा, आपने हिंद की 2 कौमें उठाई, द्राविड और आर्या, तो ये इंडिया से क्यों शुरू हो रहा है सारा मामला? सलमान फारसी तो परिजन है। हेलो, अच्छा, बराबर। तो ये ऐसी एक कहानी है जो मुझे अभी तक उसकी सेंस न्यूमेरिकली समझ नहीं आ रही। मेरे पास एक और तरीका है न्यूमेरिकली, मेरे पास क्या तरीका ना, वो भी मुझे एक और उस्ताद ने बताया कि किस तरीके से हदीस को न्यूमेरिकली इंटरप्रेट किया जाए, तो वो जरा से ज्यादा सेंसिकल है, मगर रूल फिर भी उन्होंने अपना खुद ही बनाया। जी, कैलिफोर्निया नोरीन, आई एम थिंकिंग कैलिफोर्निया ही लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Assalamualaikum. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर गिविंग द चांस। एंड अगर आप प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब अगर आप इंग्लिश में दें तो मेरे बच्चों के लिए और जो यहाँ पे यूथ कम्युनिटी है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मेरा माइक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अभी कुछ आपने इन्होंने डिस्कस भी किया हलाल मीट के हवाले से भी, और इसके अलावा जो मतलब यहाँ पे जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो जिस तरह से यूथ को हैंडल कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो वो यही लगता है कि वो यही कह रहे हैं कि दे आर गिविंग द गुड गाइडेंस एंड एवरीथिंग, बट एवरी टाइम मुझे ये लगता है कि जैसे सिर्फ वो एक गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग लाइक उनके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर वो सेंस नहीं आ रही है कि वो दीन को सही तरह से समझे, या उनके अंदर वो तवक्कुल और अल्लाह की वो मार्फत पैदा हो कि जो होनी चाहिए, जो मैं आपके लेक्चर्स के जरिए मैं सुनती भी रही हूँ। तो सुभान अल्लाह, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। लाइक हम स्टॉप भी नहीं कर सकते क्योंकि मस्जिदों के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ से वो मिल नहीं रहा है। और इवन दे आर क्रिएटिव विद द कुरान एंड हदीस एंड एवरीथिंग, बट सुभान अल्लाह, आई डोंट नो, वो चीज उस तरह से सामने नहीं आ रही है एज अ मुसलमान। हम अपने बच्चों को, मतलब मैं अपने बच्चों को अगर कहूँ, मैं यूथ को यहाँ पे देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो
मतलब उसके एज मुसलमान होने के क्राइटेरिया पे भी पूरे उतर हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और मतलब दोनों तरफ से वो एक तरह से खिंच रहे हैं वो। तो आई रियली डोंट नो दैट कैसे उनको किस तरह से गाइड किया जाए। उम्र आपके बच्चों की? मेरे बच्चों की 15, 17 एंड 19। ओके, तो वही क्रिटिकल एज में अब तो। जी, इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ। और स्पेशली एक और भी चीज इसी से रिलेटेड जो है सवाल, वो यही है कि ये जो प्रोटेस्ट की साइकोलॉजी है वो नहीं समझ आती कि हर चीज में कोई भी इशू होता है तो हम बस प्रोटेस्ट करते हैं, और उसके दौरान क्या होता है, दे आर जस्ट हैविंग फन, दे आर लाइक ड्रिंक्स चल रहे हैं, स्नैक्स चल रहे हैं, देन एम्बेसी के आगे इकट्ठे हो जाते हैं और उसका कोई आउटकम तो मैंने होते देखा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो इसकी फेवर में है वो ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे हमारी जो है वो सपोर्ट होती है और उन तक हमारा मैसेज जाता है। अगर मैसेज जाता है तो उसका कोई रिटर्न भी तो होना चाहिए, और वो नहीं मिलता। तो क्या नाम है? जी, का नाम क्या? नौरीन। नौरीन, या ओके जी। नौरीन, असल में ना, I just let me give you an example here, and I hope your kids are listening. I do not know whether they are right now, but make sure they do. I got a call from Norway, or I don't know, maybe it's Sweden, right before this session, right before, like I just came to this session while I was on the phone, and I got a call saying that Sahil, I need a verdict from you, whether, because there's so much chaos going on in Pakistan, and I want to know whether I should support Imran Khan or not, or what is your opinion about this. And I mean, I kept listening to this guy, great guy. I mean, good intent, wants to do, or maybe good at heart, at least good at heart. I do not know what he's doing about this. So I asked him a simple question. I said, what do you want me to say to you? And he said, no, I don't want you to say something that I already want to hear. I want your opinion about this. And I said, I'll ask you a simple question. If I tell you to support Imran Khan, are you going to do something about it? Or are you just going to feel good about this? Or if I tell you not to support Imran Khan, are you going to do something about it? Or are you just going to feel bad about Imran Khan? And he said, I don't understand what you're saying. So I asked him a simple question, and I said, listen, if you're actually going to put some tangible and solution to whatever I'm going to tell you, if I'm going to tell you to do something about it, and if you actually are going to translate into some tangible action, then I'm going to give you an answer. Otherwise, you just want to feel good or feel bad about something, you just want my opinion to just certify your feeling, then I'm not going to waste your time. And please don't do that to me as well. Because we've had enough Muslims in the world who just feel good or feel bad about evil, and feel the pain of Palestine, feel the pain of whatever wrong is going on in, wherever the world, wherever inside the world of Muslim and non-Muslim areas. We don't want feelers. You know what I'm saying? We just do not want feelers. We've had enough of the feeling. For God's sakes, we have to stop this feel-only Islam. Feel-only Islam is not even good in the best of times, and we are living in the worst of times. Okay? So we need to put a lot of tangibility inside the Quran and the translation of the Quran and the Hadith and the Seerah and wherever, whoever is teaching inside the masjid. Our youth needs to take over America later, take over the masjid first. Take over Norway later, take over the masjid first. Because this pollution of the mind is coming straight from the masjid. These people are wearing the Muslim dresses, look like Muslims, act like as if they are Muslims in terms of their speech. But when it comes down to tangible translation of what Quran demands us to do, they got absolutely nothing to say, nothing to do, nothing to show for. I'll tell you why. Because you can see timidity reeking from their eyes and their words, as if they're trying to give sermons to not the Muslim youth sitting in the masjid, but the security guard right across the front yard. And that's the problem I'm trying to solve through that intellectual and psychological warfare.
And that's exactly what human beings have been doing from day one. I just want you guys to start doing it yourself. If you do not know that there is a tangible solution inside the Quran, then get one, because there are millions of tangible solutions. If there weren't any, we would not have even begun the age of Islam. Not only that we begin it, we actually maintained it for hundreds of years. And we literally showed through examples, tangible examples of why Islam is the only and real solution. In a context of any and every ethnicity and culture, age and creed and race and color, does not matter. Now, even in the best of times, people followed, in their own best of times, people wanted to follow Islam, even though Islam was going down in the later part of the 15th, 14th century. Okay, because enough people were doing something about it. And I'm not just talking about the Crusades here. I'm talking about a lot of examples that Muslims set in terms of writing books, philosophy, understanding the way knowledge and the whole epistemology of things. Right now, we're not even doing that. We don't even have enough writers that put the tangible solutions on paper. So I do understand. I bleed the way you're bleeding right now. I cry the way you're crying right now because of the American and overseas Muslim clerics, not just Desis, but even Arabians, because they are just trying to mimic the sounds of the Sahaba. They have absolutely no actions to follow through. So why would our youth? Our youth is never. They're smart. They are YouTube trained. They are exposed. People used to travel for thousands of years to seek different cultures and gain a lot of perspective and knowledge. Our youth can do that in their cell phones, in their own bedrooms, middle of the night. Okay. So they can see through these clerics. Everybody can. I don't have to give you names. I never name names. Everybody can see the reality of their truth. Their walk is from their masjid to their office or their home. And that's the triangle they're going to follow. And they're just running this little machine that has absolutely no give. And if there is no give, people are going to wither no matter they want to be with that machine or not. It doesn't really matter how good looking or what kind of feel that machine has. If it has no give, we are not designed as human beings to stick around. Exactly. There's so much bahisi, and subhanallah. I'll tell you. It's not just that. It's not basic. Yeah. Let me just give you your kids some examples here. Martin Luther King, your own place, right? Martin Luther King. Of course, he started from Midwest. But what did he do? What's the difference between I'm talking about Martin Luther King Jr. Okay, let's just talk about senior. Okay, both of them. In Europe, Martin Luther King. This guy literally put a new tangible definition of the Bible. Martin Luther King redefined the tangibility of the Bible. Everybody followed. Everybody followed. Why? Because they were what? They were sick of the king. They were sick of their monarchies and the political. Well, they were sick of the politics, but not of these monarchs. What was the Europeans sick of? Little girls. I'm talking about girls in their 18 to 20s, in their 20s. They marched with Martin Luther King against what? The tyranny of their clerics. Literally, they marched against the tyranny of their clerics. What better example for us Muslims, right? In this day and age. Mm-hmm. And they took to the guns. They did not take to the guns, okay? They did not take to the guns. That's the real protest. And not only did they protested, but they took over. They took over the minds and then the bodies. And then the system, I mean, the political bodies. And that's what Martin Luther King Jr. did in your country. He did the same thing. He had just had enough persistence in his meek little voice, which became loud enough for every black man to walk, literally walk. They walked out of slavery. You know that. We all know that. Took a lot of lives, took a lot of courage and persistence, but it took a lot of tangibility. If Martin Luther King Jr. did not see the vision that he translated the vision tangibly, then the blacks would not have come out of their homes. He did that. And he did that millions of times. I mean, nobody got bored out of his speech.
You know what I'm saying? And everybody gets bored out of our own Muslim cleric speech midway, right before the Jummah prayer, 20 minutes down, and everyone's falling asleep. Exactly. And your own kids, my kids, everybody in America, Canada, England, Norway, wherever, Australia, nobody wants, no, our kids are bored out of Islam, literally, because there is no tangibility. Hell, even pop culture has more tangibility than the Muslim clerics roaming around every state and every country. What they're trying to do is just putting a big fat smile. I mean, everyone's getting sick of this. You want to put Islam on the table, you got to put all of Islam on the table. Not the one that Donald Trump or Barack Obama or Joe Biden approves of. You got to put all of Islam. And that's way better of a solution than any of those systems that are running in the world, especially in America. But we have to be intellectually sound to argue for it. And you got to put your kids right in the middle of the heat, you know what I'm saying? Because they want to feel that. I swear to God, they want to. They're running towards avenues of excitement because, I mean, that's adventure. They want to take that leap. And if you're not going to put that leap and that kind of, energy and that sort of risk and that sort of, invitation to courage in Islam, then they're going to use that sort of, invitation to courage from anything else that's going to be there all the time. Hence drugs, hence, sex, hence theft, hence whatever kids are up to these days. Why? Invitation to courage. They want to take that chance. They don't want to take that risk. That's the design of the human body. And Muslim clerics, you know what they're doing? They're taking the risk out of Islam. They're taking that invitation to courage out of Islam. And I'm not trying to tell our kids to take to the guns. No, not even required. And if required, we'll see. But not. First, we need to talk about this in Muslim countries first. I'm talking about overseas here. You guys are well primed. If Islam is going to be revived through the way I require it to be, in my own mind, of course, then I'm telling you the potential lies in the overseas Muslim youth. The local Muslim youth is missing that potential because the religious youth in Desistan is absolutely incompetent in worldly affairs. You need to understand that. You really need to admit that. We need to admit that. Yes. They have the deepest inferiority complex that I've ever seen in any patient around the world. The Muslim religious youth of Pakistan, India, Bangladesh. The religious lot. So they're never going to be able to counter the liberal force here in our own countries. And the Muslim youth in America, Canada, England, and I've met them. They're bright, they're exposed, they're confident, but they're confused. It's not a one-way traffic, as a parent, I know my sacrifices. I know me and my husband, we left everything and we tried our best. And whatever you are saying, we try every area. But the thing is that, my question is to you, if the Imam Shafi can create another Imam Shafi and Imam Malik can create, and same with all our classical scholars. And my question is to you, are you creating another Sahil Adeem or no? That's what it is. If our scholars in the masajid or in the conferences, they're just creating the audience. They're just creating the participants. That's it. Nobody's creating the actual scholar, the actual teachers. People just come there. They just listen to the lecture. They say, "Oh wow!" When we ask them what exactly one thing you get to act upon it, they cannot answer to that. That means they're just sitting there. They're just passing their time. And we are, as a teacher, do we have the responsibility of creating someone like you, at least, not more than you? We have so much jealousy between scholars. I'm really surprised to know that. Subhanallah. I mean, we're just serving ourselves. That's what it is. And that's why we're not thinking to create someone else, as a teacher. So that's what it is. Are you, my question is to you too, and to all the scholars out there. That's why I think my feeling is, that's what I realized, that because we just need gatherings. That's all it is.
as a whole, like in the whole Muslim world. That's what it is. We are not creating teachers. We are not creating scholars. We are not creating scientists. Subhanallah. I mean, the people are, subhanallah, they are struggling themselves. Like I know the families, like they are struggling, but subhanallah, when it comes into the whole body, like as a Muslim whole body, I mean, there's not that much effort. Everybody is going for themselves. SubhanAllah. I don't know if I clear my point, but I mean, I'm so sorry. I didn't mean to be like, No, let me. No, you did. Let me just tell you the simple rule of thumb here. If I'm trying to create more Sahil Adeems, then I'm setting up for a failure right off the bat. Okay, that's exactly what most clerics are doing. They're trying to create fan clubs. Okay. Fan clubs means mimicry, means they're creating their own versions or copies. Okay. My job is not to create you silence. understand my point. I'm not talking about that. I'm trying to answer. Like intellectually, like subhanallah. Yeah. Yeah, but that is the intellectual answer I'm trying to give you. So just hear me out here. My job, and every Muslim who can think and he has a clear world view right now, his job or her job is to create Mohammeds. That's it. Okay. We need to create the best and most closest copies of our own Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's it. And then we're going to put tangibility of the Quran. Otherwise, if I try and create Sahil Adeem or any other person tries to create his own copy, then that own copy is not only going to be worse than the original one. Secondly, it is going to be carrying that burden of the weakness that I too carry. The vacuums in my own personality will be, shown right there in that copy, and he's going to actually have a way worse appeal in the same audience, and he's not going to be able to create that sort of pedestal of teaching. Okay, so nobody wants to create, and nobody should create a fan club of his own Xerox copies. Our job as Muslims is to actually open the whole spectrum of Seerah and make sure every Muslim youth knows that preaching is a part of Islam, okay? A tiny little part. Action is all of what Islam is. You need to be walking the talk, and there has to be a modus operandi, an operational manual for all Muslim youth that, okay, you know what? I'm at this age and in this area of the world. These are the geopolitical factors that I'm actually inheriting because I was born here. And this is why I have to go to, because this is my prophet. And he was going through similar or worse geopolitical circumstances. And he did X, Y, and Z. And that's what Seerah teaches us. And that's what the clerics should do on their prophets. For example, in California, they should tell you what's going on in California or America or the world. And in that whole sphere, they should tell them the go-to strategy. And then they should put a measure on it so that the next Friday prayer should have a way better and improved version of the same youth and audience. But they're not doing it. And since there is no measure, women like you, mothers like you, fathers like me, everybody starts getting annoyed and frustrated because there is no improvement. We're not measuring the improvement of Islam in our own kids. That's what I call tangibility. And unless we put tangibility of the Quran inside our sermons, kids are not going to be able to do even 1% of what we actually aspire them to do. Okay. Now I'm just breaking it up for laymen right now. Otherwise, I would have given you some certain pillars. I know what's going on in California as much as I can from here. I am, I can use the same word. I can feel your pain. Can I do something about it? Yes, I am, inshallah, and we will. A lot of people in America are joining the IMS movement. We're going to try and create an intellectual momentum so that kids can actually start to not just talk, but write and start becoming active, literally active and visible and loud enough that other people can follow. And that's how movements are done. Unless we have an intellectual movement, there is no sense of a political movement. Okay, because that's going to be very temporary. And that's the bigger mistake that most politicians have done, most political activists have done in the name of religion and or not. But and people who had that intellectual backup, their movements, even if they were apolitical, they went on for
centuries, not just decades, centuries. And that's what I want Muslim youth to actually get equipped with. And that's why I'm saying more potential is in the overseas. And I'm not at all pointing towards just American youth. I'm talking about all of those kids who are growing up in certain parts of the world where there is a lot more exposure towards, variety of cultures, and, science, and so many other realms of knowledge. And if they have the Quran in their house, they can get all of that spectrum, and they can relate, all of that deeper sense of knowledge, the philosophy of all of this knowledge with the Quran, and then they can reinterpret their own versions of whatever their philosophies are to their people, make clusters, and then start the snowball from there. It's not going to come from Desistan towards Norway. I'm telling you this right now. It has to come from there to here, and that's just common sense, and that makes a lot of the job easier because it's easier math. We already are in a very big size under that snowball, which came from America. Well, it came to America from Europe, and now it's right here from America. So if it can happen once, actually it happened twice. So we can actually make it happen twice. But this time we can put the Islamic flag on that snowball. And that's what I want our kids to do in America. And I hope you got all of this message. And if you want me to talk to all of those kids, gather them up, I can actually try and be a little regular, because I am very regular with some clusters in America, especially the teenagers. Try and gather them up. Yeah, no, please. I urge you to make a little cluster. I'm so sorry that I become loud, but the thing is, when I said that, do you have another Sahil Adeem, means the leadership, like, may God forbid, may Allah protect you always. If something happened to you, like जैसे ग़ज़वात में होता था कि एक गिरता था तो दूसरा झंडा संभाल लेता था, ऐसा हमें डॉक्टर इसरार अहमद गिरे, where we have the another. I'm not talking about that we should. Your point is valid. Like कि हमें Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तरह बनना है या सहाबा की तरह बनना है. You are nothing, I'm nothing. But the thing is that हम इस दौर में रह रहे हैं. I'll tell you a little secret. But really, subhanallah, there's no, we cannot see, like, अगर कोई आता भी है तो उसको फिर move कर दिया जाता है, because if he's doing some good, he's doing some positive things, तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको, subhanallah, whatever happened, we know all these stories. I don't want to go into the details, but the thing is that really we need that kind of person that, like, अगर वो सोचे ये कि यहाँ पे इतने बेहतरीन दिमाग है और इतना सुभानअल्लाह knowledge है, they are very good, but nobody is thinking कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी जगह पे कौन है, यानी मेरा ये सारा knowledge वो अपने साथ ही लेके कब्रों में जा रहे हैं, सब कब्रों में जा रहे हैं. Noreen, there's so many people in the queue. I really appreciate your vigor. May Allah give you more, and may Allah give you istiqamah and persistence in this. But transfer that in your kids. I'll tell you one last thing. One of my teachers, he was an American, born in America. He was a Yemeni scholar, born in America. He said, and he said that in the 2005, 6, 7 sermons. He said that, the best thing about America is American youth, and the worst thing about America is American clerics. It's a weird and very exciting combination. And the biggest problem that I'm suffering from, and we are all suffering from, is that American clerics are the exact opposite in terms of energy and vigor, and American youth compared to American youth. So it could be the worst thing that ever happened to America. Not anything else, but the way American clerics are approaching Islam. And this is very evident from whatever is happening to American youth, because American youth is getting bored out of their own clerics, and they're moving towards more exciting harbors and avenues and realms. And they're out of Islam. So they're not going to get Islam because of this incompetence of the American clerics. Not just American, I'm talking about all English, because I'm not saying all of them, but most of them. So we all know that American kids, they just do not want to go to the masjid anymore. Okay. So it's a problem. Even Pakistani, to go to the masjid over here, I don't know the condition on the other areas, but for the fun. But yeah. No, I know. We all know why they're parties, they're potlucks, there's this scholar, scholar joining the scholar joining. But subhanAllah, it's just from man to man, but not from man to. I'll tell you, there was this conference. No connection there. There was this conference that the youth was arranging in Vancouver, British Columbia. So I looked at the itinerary, and there's this organization, the organizers committee, and they were just kids, 18 girls and
25 boys. They had just made up a team. I think it was an ISNA conference. I don't remember which one, but all they were talking about was, pre and before and after the session 1, before and after the session 2, and they were planning activities between the session. And I said, for all the 2 days that you spoke to me, you never told me even the name of the clerics on which who were going to come and give the session. And they literally told me that kids and people don't come for the sessions. They come for the activities during the sessions, after the sessions. Yeah, and that's what I'm saying. Nobody wants to go to the masjid because in masjid, there is no activity. There's only a sermon. And in Pakistan as well, you know what? Leave no doubts. Nobody wants to go to the masjid anymore. Okay, they just go there because everyone's going there. Daddy was going there, so I had to go there. And nobody listens to, even Daddy doesn't listen to the sermon. He goes there right after the sermon when the prayer is just about to start. Okay, so it's a problem that, I don't want to blame the Desi clerics because they don't really matter if they are competent or not. It doesn't really matter because they're not going to roll the snowball. They're not going to start the snowball, nor are going to push it over the curb. Okay, so I'm just telling you that your kids, I'm way more hopeful about. Okay, may Allah give them strength and hidayah. Let's just go to the last question. Muhammad Ashraf Saab, assalamu alaikum wa rahmatullah. By the way, IMS is the process through which, inshallah, the best version of the Muslims are going to come out, inshallah, through our kids and our own youngsters. And that's the purpose of IMS, inshallah. Ji, assalamu alaikum, Muhammad Ashraf Saab. Barira Imdad. जी अशरफ साहब जी मुझे असल में ये पूछना था कि आजकल जो हम देखते हैं कि हमारे मतलब सोसाइटी में, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, कि ज़्यादातर लोग जो हैं सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ें और अपनी तस्बीहात करें और अपने रोज़े रखें और कुरान को सिर्फ पढ़ते रहें आप, और इस सब में मतलब दीन आपका जो दीन है और जो दुनिया है उसको बैलेंस करके बना के चलते रहें। और ये जो कुरान पढ़ना, कुरान को पढ़ना और इसे सीखना, इसकी भाषा को सीखना, ये सब आलिम का काम होता है, ये आम बंदे का काम नहीं होता। तो इस तरीके की चीजों से हम अपने मतलब सोसाइटी में कैसे बच सकते? म्यूट हो गए। Yes, did you understand my question? नहीं, आप म्यूट पे नहीं है आप। No, I didn't understand your question, but I did understand the perspective. So, I think you should go through all of my videos, any 2 of the videos, any 10 minutes of any of my videos, and you'll get, आप कोई सी 10 मिनट की मेरी पुरानी किसी वीडियो में जाएं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस एंगल से देखा हुआ है। अगर आप इस एंगल से ना देख रहे थे तो आप ये सवाल ना करते, तो मेरा आपका एंगल तो एक ही है कि भैया ये क्या आप सिर्फ इखलाकी वर्जन ऑफ इस्लाम, इखलाकियात का चैप्टर निकाल के ले आए हैं और नमाजों का चैप्टर आप लेके आ गए हैं, वो है इस्लाम का ही चैप्टर है, बाकी की पूरी किताब क्यों छोड़ दी आपने? तो आपको पता चल जाएगा नफ्सियाती मरीज हैं लोग, नफ्सियाती मरीज हैं, ये असली मर्ज है। मैं एक पूरा सेशन कर चुका हूं, मैं दोबारा क्या 100 दफा करूंगा इंशाल्लाह, कि जो शख्स इस्लाम को मजहब बना के रखा जग छोड़ा है उसने, वो मक्का के सेंटर में ही बैठा हो इस वक्त, वो नफ्सियाती मरीज है। इस्लाम एक दीन और सिस्टम है। दुनिया का हर वो बंदा जिसकी साइकोलॉजी नफ्सियाती मर्ज से आरी हो जाती है, वो सुपीरियर साइकोलॉजी में जाता है और वो कुछ सिस्टम, एप्लीकेशन, एक्शंस, दुनिया के ऊपर अफेक्ट, दुनिया के अंदर जुल्म के खात्मा, दुनिया पे इंसाफ और अदल की बात करता है, चाहे वो गैर मुस्लिम जार की रजीम हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो माओ हो, या ब्राजील में हो, या इवन क्यूबा में हो। जब तक एक इंसान सुपीरियर साइकोलॉजी में नहीं जाएगा तब तक उसको कुरान समझ नहीं आएगा, वरना वो फिर अपने नफ्स के, अपनी ही इज्जत नफ्स की, जो छोटी सी उसकी इज्जत नफ्स है, छोटी सी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेशंस बदला करेगा, डेफिनेशंस ऑफ इस्लाम और कुरान ही बदल देगा, ताकि कुरान उसकी छोटी सी इज्जत नफ्स के अंदर फिट हो जाए। इसलिए वो ऐसे करते हैं, ये नफ्सियाती मरीज हैं, इनसे होशियार रहें। ये कुरान को छोटा करके, इस्लाम को छोटा करके अपने खैयत के अंदर, अपने उस सफीर में, अपने गुब्बारे में फिट कर रहे होते हैं कि बस अगर इस्लाम इसमें पूरा आ गया
تو میں بھی کامیاب, میں بھی خوش, رات کو سو سکوں گا, میرے بچے بھی سمجھیں گے بڑا آدمی تھا. چھوٹے آدمی ایسے ہی سوچتے ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ یار کیا پتا میں فیل ہو رہا ہوں, چیک تو کر لوں کدھر سے پانی آ رہا, چھت کہاں سے ٹپک رہی میری. وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھت نہیں ٹپک رہی, میرا کمبل ہی میری چھت ہے, اور پھر آخر میں پانی کمبل پہ آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے نا بچوں کی سائیکالوجی, یہ نا جن آتا ہے تو کمبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں نا, تو یہ وہی کر رہے ہیں. یہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ والے حضرات جو اسلام کو نظام نہیں سمجھتے, اسلام کو نظام کی ایپلیکیشن مقصد انسان کا دنیا میں نظام قائم کرنا نہیں سمجھتے, وہ نفسیاتی مریض ہیں. میں آپ کو اکیڈیمکلی ثابت کر چکا ہوں, میں پھر کر دوں گا. دنیا میں کوئی سائنٹسٹ بلا لیں, دنیا میں کوئی سائیکالوجسٹ بلا لیں, دنیا میں کوئی عالم بلا لیں, میں آپ کو کامن سینس کے تھرو بتا دوں گا کہ ان لوگوں کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے. Literally these people should be either in jail or in hospitals. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قرآن جو ہے وہ صرف 5 وقت نمازیں اور صرف روزے رکھنے اور صرف زکوٰۃ دینے کے لیے آیا ہوا ہے, اس جیسے مریض کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسپتال پہنچائیں, ورنہ یہ مرض چھونے سے پھیلتی ہے, کانوں سے بھی بیماری پھیلتی ہے. جو اس طرح کی باتیں سنتا ہے وہ مرض اس کو بھی لگ جاتا ہوتا ہے. آپ نے ان سب کو دیکھا, ان کے فالوورز بھی یہ سمجھتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, تو پھر اس کے اراؤنڈ کبر لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو پھر جتاتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو کم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بیوقوف نظام کو کوئی مقصد بنا کے, کیونکہ خود ان کی عقل جو ہے نا اس کے اندر وہ چیزیں پوری نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی اور لوگوں کو سینس بنا رہی ہو اس کے خلاف پھر تکفیری باتیں اور خطہ اور تضحیق کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہر نفسیاتی مریض دوسرے کی تضحیق ہی کرتا ہے, اس لیے ایسے جبڑے کھول کے کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں جب ایسی بات ہو رہی ہوتی. اور جب بھی کوئی بات کرے گا نا نظام کی, اس کے اوپر اسی طرح کی شورش آئے گی, سوائے اس کے کہ جس نظام کے خود تابع ہوں گے. میں آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا آپ انڈیا سے, مجھے یاد نہیں ہے, تو میں انڈیا کے مسلمانوں سے تو اسپیشلی یہ بات بتا دوں کہ آپ کو پاکستان سے بڑی اور کیا مثال دیں. انڈین مسلمز wanted to do something, they did something. I'm not telling you to create another Pakistan. I'm trying to tell you to create another Islam. For God's sake, come back to original Islam. Come together. اسلام چاہیے ہمیں. 100 پاکستان نہیں بنے, اس میں اسلام نہ ہو فائدہ کوئی نہیں. ایک پاکستان بن گیا جس میں اسلام ہو, پوری دنیا کے لیے کافی ہے. تو آپ انڈیا میں ایک اسلام بنا لینا. آپ کو کون کہہ رہا ملک پہ ملک بناتے رہے, میں تو ملک بنانے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں اسلام بنائیں, واپس لے کے آئیں صحابہ کی لائف. آپس میں جب تک آپ لوگ اس سینس کو نہیں پکڑیں گے کہ اسلام ایک سسٹم ہے, تو پھر انڈیا کے اس سسٹم کو کیوں سسٹم مان رہے ہیں. پاکستان والے ڈیموکریسی کے اندر آ کے اسکینڈینیوین ڈیفینیشنز کے سسٹم کو, امریکہ کے سسٹم کو سسٹم مانتے ہیں اور اسلام کو سسٹم نہیں مانتے. تو پھر امریکہ میں تو خوشی ہو گیا نا, ٹھیک کہہ رہے ہو نا یار, آپ لوگ مطلب پوجا پاٹ کرو, آپ ہمارا سسٹم کے تابع رہو, بے شک پوجا پاٹ کرو, ان کو کیا ہار ہونی. یہ ایسے نفسیاتی مرض کے اندر یہ خباثت دنیا کے اندر پھیلانا شروع ہو گئے آپ. اور مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے مولوی شروع ہو گیا. عمران خان نواز شریف بولے میں سمجھ سکتا ہوں, وہ بیچارے الف نہیں پتا اسلام کی ان کو. یہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی خالی آپ کے جھارکھنڈ میں نہیں ہو رہا ایسے, یہ اسلام آباد میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے, بس یہ 5 چیزیں پوری کر لیں آپ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نفسیاتی مرض کسی بھی موقع کے اوپر پکڑا جا سکتا ہے, بیکاز اس کے 8-9 ٹیسٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, جس طرح لیب میں ٹیسٹ نہیں ہوتے. 8-9 ٹیسٹ ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں. 8-9 ٹیسٹ میں سے کوئی ایک ٹیسٹ کر لیں پازیٹیو آ جائے گا. 8 کے 8 کریں, 8 کے 8 میں پازیٹیو آئیں گے لوگ کہ ان کو یہ مرض ہے. ان کو جلد از جلد داخل کروائیں اور ان کو کسی بھی موقع پہ کسی مائکرو فون کے پاس مت آنے دیں, کیونکہ چونکہ بیماری کانوں سے کے تھرو پھیلتی ہے, تو مائک زیادہ لوگوں تک پہنچا دیتے آواز اور کانوں تک چل جائے گی, تو بچے خراب ہو جاتے ہیں اس سے. اور پھر سارے کے سارے مذہبی قسم کے مسلمان باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوڑے مار لو, بس زیادہ جلدی کوڑے مار لیا کرو, زیادہ سارے بندے رکھ لو میں کوڑے مارنے کے لیے, تاکہ میں جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے گھر آ جائے کروں, دفتر چلا جائے کروں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوڑے کیوں مار رہے ہو, ہمیں زبردستی کیوں ظلم کر رہے ہو ہمارے اوپر, یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. بیکاز یہ اپنے مذہب پورا کرنے کی مشینیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں کہ بس اسلام میں صرف اور صرف, یہ کرسچینٹی کے پال نے نہیں کہا تھا ایک تھپڑ پڑے تو دوسرا کال آگے کر دے, یہ حضرت عیسیٰ کا کوئی کال نہیں, یہ وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں کہ بس اسلام میں بس اپنا مذہب, اپنا نماز پوری چل رہی ہو تو بس باقی کام ہی ہمارا پورا ہو گیا. میں آپ بتا نہیں سکتا ہوں, میں 8 ٹیسٹ بتا چکا ہوں ویڈیو میں. آپ وہ ویڈیو دیکھیں,
یہ ٹیسٹ کسی بھی ایک انسان کو, چھوڑے مولوی صاحب کو, کسی بھی ایک انسان کے اوپر ٹیسٹ کریں گے, آپ کو اس کے نفسیاتی مرض ایسے سامنے ٹیبل پہ رکھ دے گا وہ. تو یہ ان کے بھی ہیں. سو جب ایک مسلمان کو ہلکی سی بھی کامن سینس آ رہتی ہے نا, تو وہ قرآن پاک سے نظام کا تمام تر انفراسٹرکچر سامنے اس کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اور غیر مسلم کو جب ایک کامن سینس آ جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے علاقے میں نظام کی تمام تر کاوشیں شروع کر دیتا ہے. وہ آرگیومنٹیشن دیتا ہے, کتابیں لکھتا ہے. اور دیکھ لیں یورپین فلاسفرز نے اینڈ ایج آف انلائٹمنٹ کے اندر کیا کیا, نظام بدلنے کی کوشش کی, اور نظام بدل دیا. 1600 میں شروع کیا, 300 سال کے اندر اس وقت پوری دنیا کو اپنے نظام کے تابع کرنے کے لیے آرگیومنٹیشن پہ آرگیومنٹیشن دے رہے. کر کے دکھایا انہوں نے, کر کے دکھایا. ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوا تھا واقعہ, عرب نے بھی نظام بنایا تھا اور نظام ہی پورا کر کے دکھایا تھا. مذہب تو نہیں چلایا ہمارے صحابہ نے, میرے تمام تر صحابیوں نے نظام چلایا. ان سے کوئی پوچھے کہ ابو بکر صدیق مذہب پورا کر رہے تھے, نظام پورا کر رہے تھے. علی بن ابی طالب نے نظام کے لیے کام کیا یا پھر مذہب کے لیے کام کیا؟ پوچھیں ان سے. ایک بھی صحابی ایسا ہے جو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہو, صرف نماز روزے رکھتا ہو, ایک بھی صحابی نکال دیں جو اس نے پوری طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر ہر کام نہیں کر کے دکھا دیا. ایک پورے جتھے کی صورت میں انہوں نے ایک ایک اصول ایپلیکیشن کے اندر, اسکولوں کے نظام, فوج کے نظام, عدالت کے نظام, یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ اسلام سے آ رہے تھے. یہاں پہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وکٹوریا سے آ رہے ہیں, لٹرلی وکٹوریا سے آ رہے ہیں. کامن ویلتھ کا نظام اسلام نہیں مذہب. کیا بات ہے. عدالت کے اصول کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں جی اسلام میں ہے عدالت کے اصول. ہاں جی اصول ہیں. تو کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز میں عدالت کے اصول بتائے جاتے ہیں, یا زہر کی نماز میں, یا زکوٰۃ دیتے وقت عدالت کے اصول ہوتے ہیں, یا حج کے دوران عدالت کے اصول ہوتے ہیں؟ بتائیں یہ 5 رکن میں عدالت کا انتظام کہاں ہے؟ قرآن تو بتا رہا ہے. ایک عدالت ٹھیک ہو گئی نا خالی پاکستان کی, پوری دنیا میں روشنی کر سکتے ہیں ہم. مگر نہیں, 3 مہینے کی سمر ویکیشن میں آتا ہے ہمارا قاضی, بیکاز اس نے چھٹیاں کرنی ہوتی ہیں, اس ایج میں شاید ضرورت ہوتی ہوگی. 25 لاکھ مقدمے پینڈنگ ہے, 3 مہینے کی سمر ویکیشن پہ سارے کے ساتھ جج چل جاتے ہیں. یہ ہمارا نظام ہے اس وقت کا, ٹھیک ہے. اور دنیا کا سب سے جو نچلا مورل لیول کے اوپر جو جانور کھل گیا ہوا ہے وہ عدالت کا نمائندے سے وکیل کہتے ہیں ہم. یہ ہمارا نظام ہے جس کے تابع ہیں یہ, اور بیٹھے ہوئے مسجد کے اوپر ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہ نہیں اسلام ایک نظام نہیں. ان کو جب کورٹوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں ڈنڈے پاڑے ہوتے ہیں نا مولوی صاحب کو, انہی مولویوں کی بات کر رہا ہوں میں, تب ان کو نانی یاد آتی ہے کہ نظام ہوتی کیا چیز ہے اگر نظام درست ہو جائے تو. یہ بیماری بس بتا رہا ہوں پھیل جائے گی اور پھیلتی رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف بالکل کورونا کی طرح ان کو کوارنٹین نہ کیا جائے کہ بھئی تم مذہب کے پوجا پاٹ کے پجاری, یہ پوجا پاٹ کا نام جپنے والے, پلیز سر سائڈ پہ ہٹو. جو نظام کی لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو تو کھیلنے دو, لڑ کے مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ ہم, کوئی بات نہیں, کوئی لڑنے تو دو 2-3 نسلیں تو ہمیں نکالیں دو نظام کے اوپر ریکٹیفائی. تم سے بڑا کینسر کوئی ہے نہیں جو بچے اسلام کے نام پہ کنفیوز کر دیتا ہے. یہ لوگ اگر مسلمان نہ ہوتے تو اسلام بہت جلدی نظام میں آ جاتا. چونکہ یہ نظام, یہ مسلمان ہے, انہوں نے کلے پہنے ہوئے ہیں, تو بچے سمجھتے ہیں اسلام یہ ہے اصل میں. اس لیے زیادہ بڑا مسئلہ اسلام کو یہ والا بندہ ہے, یہ والا مولوی جو کہتا ہے نظام مقصد نہیں ہے. اور کون لے گیا پھر نظام؟ وہ 2 نمبر لبرلز لے گئے جو یورپ کے پجاری ہیں, جو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کے دروازہ بند ہو تو میں شراب کی بوتل اپنے ڈراور میں سے نکالوں اور پی جاؤں. 3 لڑکیاں پاس سے گزریں گی, تینوں کے نام پتا ہوں گے اور تینوں کے ساتھ کس ٹائم پہ اس بندے نے کون کون سا کام کر کے چھوڑا ہوا ہے, سب پولیٹیشینز کا پتہ ہم سب. یہ وہ لوگ ہیں. ان کو کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں نے کہا کہ نہیں ان کے علاوہ کوئی نظام چلا ہی نہیں رہا, آپشن ہی کیا, یا عمران خان یا نواز شریف. سوچیں تو صحیح. کام کا بندہ اگر مسجد سے نکل آتا ہے نظام والی بات کرنے کے لیے تو آپشن تو ہوتی ہے ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے. ہم نے تو کنونس کر دیا کہ اسلام نظام نہیں ہے, تو پھر انہی میں سے کچھ چنتے نظام والے لوگ تو یہ ہیں. وہ صحیح کرتے ہیں نا بچے, پھر وہ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں عمران خان کی ریلی, کبھی تبلیغی جماعت میں اتنا اجتماع ہوا ہے, یوتھ کو پتا ہوتا ہے جہاں پہ نظام کی بات ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں. نواز شریف کی ریلیاں, مریم نواز شریف اور شہباز شریف جیسی مخلوقات کی ریلیوں میں آپ کے جمعہ کے خطبے سے زیادہ رش ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ قوم کے کیا حالات ہیں. لڑکا لڑکی خود کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے بیزار ہیں, مولوی سے بیزار ہیں.
وہاں پہ مذہب پوجا پاٹ کر لیا کریں گے, نظام کے لیے ادھر آیا کریں گے. یہ مسلمان ہی ہے نا جو ان جیسے مخلوقات یہ جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں. کرسچن تو نہیں گئے ہوتے نا, 6 گھنٹے جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کی خطبے سن رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ مولوی کا خطبہ نہیں سن سکتے. یہ اچار ڈالا ہے ہمارے ان مولویوں نے, کسے کہتے ہیں اکتا کے رہ گیا ہے مسلمان یوتھ, اکتا گیا اسلام سے, کیونکہ یہ مسجد کے ممبروں پہ یہ والی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں اور نظام والی یہ مخلوقات بیٹھی. ابھی عمران خان نے کال دینی ہے, 1,00,000 2 لاکھ بندہ اب مینار پاکستان پہنچ جائے گا. ایک دفعہ عمران خان کال دے کے جمعے کے لیے آؤ, میں دیکھتا ہوں کچھ 3 سب میں بھی بھر کے دکھائے. There is a problem we are not understanding. The problem is our psychological virus. And we have rebranded Islam. ہم نے اسلام کا برانڈ خود بدلا ہے. جو اسلام نظام کے برانڈ کو لے کے آیا تھا, ہم نے اس میں سے نظام نکالا بس, کہ کس طریقے سے ہر نتھو کمی کمین بھی اس کے اندر فٹ آ جائے کرے, کیونکہ ہر بندے نے بس اپنا گناہگار بندہ بھی اسلام میں فٹ آ جائے کہ مجھے جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے. کیوں کہ میں نے کچھ کرنا جو نہیں ہے, جیسے نیوک کرنا, تو پھر کیا چاہتے ہو, بس مسلمان کا ٹائٹل لگا دو کہ میں بھی اپنی چھوٹی سی عزت نفس کو سیٹسفائی کر سکوں. اور وہ کر رہا ہے بیٹھ کے, زیرو پہ بیٹھا ہوا ہے, کام دنیا میں کام زیرو, اور دل میں تسلی پوری, شرح صدر ہے, رات کو آرام سے نیند آتی ہے, جنت کے خواب بھی آتے ہیں اس کو. کیوں؟ فجر کی نماز, عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, بستر کے میٹرس کے نیچے سے رشوت کے پیسے چھپائے ہوئے ہیں. نہیں, اسلام تو ہے ہی 5 چیزیں, تو ٹھیک ہے. ذخیرہ اندوزی, آٹے بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے سے کریانہ اسٹور کا مالک ہے, 3 سال کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, چھوٹا سا, مطلب ایک تھپڑ کی مار ہے وہ بندہ. کسی گلی محلے کا کریانہ اسٹور, وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتا. اس کو پتا ہے ابھی ریٹ بڑھنے ہیں, ڈالر کا ریٹ لگاؤ, اس کو اس لیول کے 2 نمبر چور بیٹھے. The problem is visible, the solution is visible. No one is going to do it because ہم نے دیا ہوا کن لوگوں کو, عمران خان اور نواز شریفوں کو دیا ہوا سولوشن لے کے آؤ. وہ جتنا مرضی اچھا اور نیک آدمی ہو, اس کے پاس سولوشن ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ سولوشن قرآن میں پڑا ہوا ہے. جو مرضی کوشش کر لو عمران خان, آپ کو سولوشن نہیں مل سکتا, کیونکہ آپ نے قرآن نہیں کھولنا. آپ ابھی تک وکٹورین جو ہے نا وہ مینیفیسٹو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سولوشن لے کے آئیں گے, پٹ گیا وہ بیچارے. ہر روز ریئیکشنری سائیکالوجی میں جا رہے ہیں سویڈن والے بھی, ریئیکشن ٹو ریئیکشن. کیا کریں وہ بھائی, ان کے پاس سولوشن کہاں سے لائیں؟ میگنا کارٹا, if that was enough, England would not have been the biggest atheist by ratio country in the world. If Magna Carta had enough acumen and juice in it. تو آ کے زمین میں مارا انہوں نے چرچ آف انگلینڈ کو. ایلٹن جان اور ایک آدمی کی شادی کس نے کرائی ہے؟ کوئین ایلزابتھ II نے خود. کون ہے پیٹرن چیف آف دا چرچ آف انگلینڈ, دا اونر آف دا کنگ جیمز بائبل, دا اونلی بک دیٹ سیز مار دو اس آدمی کو. اونلی کتاب ہے قرآن کے علاوہ. قرآن میں تو یہ سزا ایسے دی بھی نہیں ہوئی, یہ بائبل میں دی ہوئی ہے کہ جلا کے رکھو ان آدمیوں کو جو آدمی آدمی کے ساتھ اس طرح کام کرے. اور اس کتاب کی پیٹرن نے جا کے پہلے آدمی کی شادی کرائی کدھر؟ چرچ آف انگلینڈ کے اندر. یہ ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ ان کو کوئی سمجھائے بیٹھے میں, یہ مریم نواز شریف کے لیکچر سننے کے لیے اور زمان پارک میں بیٹھے ہوئے کہ جی کیا کرے, کیونکہ اسی زمان پارک کی جمعے کی مسجد کے خطیب کو ایک دو جا کے لیکچر سنیں. برداشت کر لیں آپ بھی, میں بھی آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں. لانے جائیں گے یوتھ ادھر ہی جائیں گے, کامن سینس کی بات ہے, جائیں گے ادھر. ان کا کیا قصور ہے؟ Because these people are relatively better because they're talking about the system and implementation and change. میں جب عمران خان کی سپیچ سن رہا ہوں I swear میں بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں لٹرلی کہ ہاں ٹھیک ہے یار, وہ اتنا بڑا چور ہے نا, باقی پارٹی اتنی بڑی چور ہے کہ وہ اس بندے کی باتیں موٹیویٹ کرنا شروع ہوتی ہے. بٹ پھر سینس لگانی پڑتی ہے کہ خان صاحب آپ جو مرضی کر لیں, آپ نے اسلام کے سولوشن کو خود منہ سے انکار کیا تھا جب علماء کرام جس قسم کے بھی تھے وہ گئے تھے آپ کے پاس کہ شریعت کے تھرو کیا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی آپ کی, ان سے نہیں لے کے آنی ہم نے شریعت. خود منہ سے اس نے بول دیا تھا چلیں ٹھیک ہے وہ جو بھی وجہ تھی اس کی, اس بیچارے نے اگر لانی بھی ہوگی تو وہ نہیں لا سکتا, اس نے پڑھی نہیں ہے. He doesn't even know کہ اسلام کا سسٹم امپلیمنٹیشن ماڈل کیا ہے. اس نے خود کہا ہے میں نے نہیں کرنا, اس نے پڑھنا کیا ہے. تو باتیں پھر نبی علیہ السلام کی سیرہ کی دھرنے PTI کے, تو ایسے تو کام نہیں ہونے والا. سوری, یہ بچوں کو کنفیوز نہ کریں. پھر ایسا کریں
پوری طریقے سے اس طرح کا کرتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو شیخ رشید بناتے ہیں. 1800 زنا پر منتھ. عیاشی دنیا کی تو عیاشی کرنے دیں ان کو. پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ. وہ نبی اسلام نے فرمایا بدقسمت وہ نہیں جس کو آخرت نہیں ملی, بدقسمت تو وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. یہ تو ان لوگوں سے تو بہتر ہی رہ گئے جو مذہبی گھرانوں کے بچے ہیں, جو ادھر بھی زیرو پہ رہیں گے اور آخرت میں بھی بیٹھے ہوں گے. کیا کیا؟ یا اللہ ہم تو نمازیں پڑھ کے آئے ہیں. کفر کے گڑھ کے اندر تم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بس 5 چیزیں ہیں اسلام میں. 7 پہلے گھر میں بچی ریپ ہو رہی تھی. نہیں سر میں فجر کی نماز پڑھا تھا, مجھے آواز آ رہی تھی مگر میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہی ہے. پھر نہ عدالت کے لیے کچھ کیا ہم نے, نہ پولیس کے لیے کچھ کیا ہم نے. لٹرلی پاکستان میں رہ کے یہ 2 ہی نظام اگر ہم ٹھیک کر لیتے نا تو باقی کے نظام کی ایگزامپل سیٹ ہو جاتی. چھوڑیں بھی اسپتالوں کو, چھوڑیں ابھی گلی محلہ, چھوڑیں اکنامکس کو بھی. 7 انڈیکیٹرز ہیں نا نظام کے, 7 انڈیکیٹر, 2 ہی پکڑ لیتے آپ. لا انفورسمنٹ 1 ہی پکڑ لیتے. پوچھیں نا ذرا کس طرح کر سکا پی ٹی آئی والا, نام رکھا ہوا ہے تحریک انصاف. 22 سال سے انصاف کی مالا جپ رہا تھا کہ میں نظام عدالت کے تھرو بدلوں گا عدالت, اور آیا سب سے پہلے عدالت کو گالی دینا شروع ہو گیا. اس طرح تو نہیں نظام بدل جاتے نا. قصیدہ نہیں میں نو کہ نظام کیسے بدلا جاتا ہے. سب سے پہلے آ کے عدالت صاف کرنی تھی نا. ایک بھی دن عدالت کا نام لیا جب تک عمران خان پاور میں تھا. اس کو پتا ہے کہ بھائی نام لے گا تو کام کرنا پڑے گا. اسی وقت اپنے مقدمے 2 نمبریاں کھل جائیں گی, جو بھی وجہ ہوگی. چلیں سمجھ لیں مومن ہے, میری طرف سے مومن سمجھ لیں آپ. ادھر سے نیگیٹو نہ ہو جانا, بات کو سینس کو پکڑیں. ایک بھی عدالت کا ایک وکیل, ایک بھی جج بھی کچھ تحریک انصاف نے اپنی پاور میں ٹھیک کیا؟ نو, کہیں نہیں. یار سمر ویکیشن ہی بند کر دیتے ایٹ لیسٹ. آپ نے 20 سال ہمیں جھوٹ بولا تھا کہ عدالت کو ٹھیک کریں گے, جس ملک میں عدالت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, تو کرتے ایک بھی دن آپ نے کام نہیں کیا. آ کے ڈالر ویلیو لگے رہے. نواز شریف چور ہے کہ 500 دفعہ کی تسبیح پر منٹ. 3 سال پورا پاکستان سنتا رہا نواز شریف کتنا بڑا چور ہے. 22 سال آپ نے کہا تھا عدالتیں ٹھیک کریں گے. آپ نظام کی بات کرتے تھے. آپ I am not even going to dignify this anymore. نا میں تو خالی آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اسلام کے علاوہ نہ عدالت ٹھیک ہونی ہے. خدا اللہ نہ کرے کوئی کوشش کر لے تو اور 2 نمبری کر دے گا. اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام, ایک ہی بندہ ہے جو اسلام کے علاوہ نظام لے کے آئے گا. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ بات شارٹ ویڈیو میں ڈال لیجئے گا. نظام اسلام کے علاوہ ایک بندہ ہے جو لے کے آئے گا. ہمیں سب کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے. اسلام کے علاوہ ایک آپشن لے کے آئے گا اور پوری دنیا میں نظام قائم کرنے کی بات کرے, اور کر بھی دے گا. وہ اسلام کے نام پہ نہیں کرے گا اور اسلام کے علاوہ کرے گا. اللہ کے نبی اسلام نے کہا, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے میں آخری نبی, ہر نبی اس بندے کی وارننگ دے رہا ہے بیکاز وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا, اسلام کے علاوہ کام کرے گا, اس لیے 2 نمبر ہوگا وہ, مگر نظام پورا کر کے دکھا دے گا آپ لوگوں. اس کو دجال کہتے. پوری دنیا میں نظام لے کے آئے گا. انصاف کی باتیں کرے گا وہ, لٹرلی انصاف کی باتیں کرے گا. میں کیا کہنے نہیں, یہ قانون اللہ کے نہیں, قانون آپ کو بتاؤں گا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بات. ہر مذہب کو سیٹسفائی کروں گا میں. سو اٹریکشن تو صرف نظام کے اندر. دیر از نو وے فار اس ٹو ایون اسٹارٹ ٹو تھنک کہ ایک بندہ کامن سینس کی بات کرے گا جبکہ وہ لوگوں کی بھلائی, لوگوں کے اندر انصاف اور لوگوں کے اندر بیلنس کی بات نہیں کرتا. سوری, اس کے اندر کیا سینس کہ میں نے 4 ڈالنے, میں نے اپنی نمازیں پڑھ کے لوگوں کو تو نہیں بیلنس کرنا نا. وہ تو میں اپنی اسپرچل الائنمنٹ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. میرے نماز پڑھنے سے کسی بچی کا ریپ نہیں رکتا, میرے نماز پڑھنے سے کوئی 2 نمبر کی رشوت نہیں رکتی, میرے نماز پڑھنے سے کسی بندے گھر میں چوری نہیں رکتی. اسی لیے تو لوگ اکتا گئے ہیں کہ یار تم سے تو بہتر دلائی لاما ہے. Just السلام علیکم سر. سیشن. السلام علیکم سر, میرا کوشچن تھا میرے کورس سے ریلیٹڈ. میں نے آپ سے ٹویٹر اسپیس پہ کوشچن کیا تھا, لیکن مجھے تھوڑا سا ایمبیگوٹی ابھی بھی ہے اس کے حوالے سے, تو کیا کہ میں آپ سے دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. آپ نے مجھے کچھ پوائنٹرز دیے تھے پولیٹیکل فلسفی کے کورس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جس میں آپ نے کہا تھا کہ لاجک, مورالٹی اور ٹروتھ اور ڈسکورس کے اوپر, ان 4 چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. میں نے سیکوینس آگے پیچھے کر دیا, لیکن آپ نے پہلے کہا تھا کہ ٹروتھ, مورالٹی
اور پھر اس کے بعد ڈسکورس اور لاجک ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. لیکن سر میں پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, میں آئی آر کر رہی ہوں, تو میں نے اسی کے تھیوریٹیکل فریم ورکس ابھی تک پڑھے ہیں اور ڈسکورس کیا وہی آپ نے؟ پڑھا رہی ہوں. جی سر. آپ نے چاروں پلر پورے کر لیے تھے؟ نہیں سر, میں یہی اسی بات, جی سر میں آپ سے اسی بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان چاروں پلرس کے اوپر کام کرنا ہے, رائٹ؟ تو یہ جو چاروں پلرس ہیں یہ میں نے ہر ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں رکھ کے کرنا ہے, یا پھر یو وانٹ می ٹو ڈو ورک آن دیز 4 تھنگس اونلی, کہ میں مطلب ہر ایک تھیوریٹیکل فریم ورک کو ڈیفائن نہ کروں, ڈسکرائب نہ کروں, مطلب فلسفی نہ دوں. میں تھوڑا سا میرا ظاہر ہے آپ کو کسی کانٹیکس میں نے یہ بات کی ہوگی نا, تو چاروں پلر بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک پلر ایڈ کر دیتے ہیں آپ کے آئی آر کے لیے. سر آپ نے بتایا تھا ٹروتھ, مورالٹی, ڈسکورس اور لاجک. سر آپ نے کہا تھا کہ ڈسکورس تک تو ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن لاجک تک ابھی مطلب لاجک کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا. تو لاجک تو آپ آئی آر کی بات کریں, اب آپ آئی آر کے کانٹیکس میں پوچھ رہی ہیں نا؟ جی سر, کیونکہ میں آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر مجھے انٹرنیشنل لیول پہ ہی چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے بھی سمجھ آتی ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ گلوبل اپروچ کے لیے یہ والے تھیوریٹیکل فریم ورکس پڑھنا بہت لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے. تو اسی کے کانٹیکس میں یہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے, یہ صرف مسلمان نہیں پڑھ رہے, ان چاروں پلرز میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں پڑھ رہا. آپ بتائیں ڈسکورس کے اوپر کام بتائیں مسلمانوں کا. سر یو آر رائٹ. میں نے آج تک مطلب پاکستان کے اکیڈیمیا میں ریئلزم کے علاوہ کسی اور چیز پہ کام نہیں دیکھا ہے سچ. وہ بھی ان کی پرسیو ڈیفینیشن آف ریئلزم, یاد رکھیے گا, ان کی پرسیو ڈیفینیشن آف ریئلزم. Yeah. And we all know what's that worth. That's not worth a dime in England. Yep. Well, I've never cited their work in my assignments or research paper. Yeah, exactly. Yeah, so truth and morality کو split جو میں نے آپ کو کروایا تھا نا, اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. اس کا کانٹیکسٹ گروپ میں کسی کو نہیں پتا, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. I don't know how you communicated with me. Did you call me? Did you WhatsApp me? Email me? How did you communicate with me? سر ٹویٹر اسپیس پہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ میں کورس ڈیزائن کر رہی ہوں, تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایکو سسٹم میں بھی لانچ کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا, لیکن ان چاروں پلرس پہ آپ نے کام کرنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ شوڈ آئی اسٹارٹ, مطلب مجھے ہر ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں صرف اس چیز کو ٹچ کرنا ہے, یا پھر اس پورے تھیوریٹیکل فریم ورک کو اسٹوڈینٹس کو ایکسپلین کرنا ہے, اس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو. جیسے کوئی بھی ہوتا ہے, مارکسزم ہوتا ہے, یا پھر ریئلزم میں کوئی بھی ورچو کی بات ہوتی ہے, مورالٹی کی بات ہوتی ہے, یا پھر لبرلزم میں بھی. تو مجھے اس کا سارا اسٹرکچر تو نہیں, ساری فلسفی اس کی ڈیفائن کر کے پھر اس چیز کو ٹچ کرنا ہے, یا پھر صرف اس چیز کو ٹچ کرنا ہے. An easy question to answer unless I have a lot more data. I'm going to ask you a few more questions. However, email me and then we're going to talk. Okay, no promises on the timelines though. Okay, I'm replying about 40 days. Okay, it takes about 40 days to get a reply these days. Okay. Okay, sir, but اگر جلدی ہو سکے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ پھر مجھے اس چیز پہ میں ساتھ ساتھ کام تو کر رہی ہوں. میں پتا یہ آنسر دیتے تھے رک گیا تھا کہ آپ یہیں سے اسٹارٹ کریں, بٹ یاد رکھیے گا آئی آر کے اندر آپ فلاسفی ڈالیں گی نا, تو آپ کا کہاں سے کر رہی ہیں آپ؟ سر یونیورسٹی سے, اسلامک یونیورسٹی سے. ٹیچرس آر ناٹ دیٹ گڈ, تو ہمیں ایڈیشنل کورسز لینے پڑتے ہیں, کورسیرا پہ, یا پھر ہارورڈ کے, یا پھر یوٹیوب پہ جو اویلیبل ہوتا ہے, بکس سے جو پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو انہیں چیزوں سے ہم زیادہ استدلال کرتے ہیں. Sir, I don't really appreciate this statement. Teachers are not good in any university. I do not know. Yes, sir. Academia. Bad. Email me. I'll try and answer quicker, inshallah. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Jazakallah khair. Allah bless you. And last question, please. Last question. From a boy
from a boy who has never spoken to me before. Usman Hamid. السلام علیکم سر. Salam. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو حکم ہے، لیکن جب جماعت یا کلسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو تب ڈاک کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کا کریکٹر جماعت کا گناہ سب سے پہلے عیاں کر کے بتائیں. نبی اسلام کی سیرہ کے اندر آپ کو یہ سننا کے اندر یہ سمن ملے گا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ، اور پھر نبی اسلام وہ عمومی سائیکالوجی بتا رہے تھے جو لوگوں کی خراب ہونا شروع ہو گئی ہوتی تھی. اوکے، یہاں تک کہ جب وہ ایک چھوٹے سیمپل کو بھی دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی وہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بتا دیتے تھے کہ کوئی بندہ پن پوائنٹ نہ ہو مگر وہ چھوٹا کلسٹر بھی رک جائے وہ کام کرنے سے. ٹھیک ہے، وہ بڑا نہ ہو جائے وہ کلسٹر. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. گروپ سائیکالوجی کو سمجھیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. مسلمان اس وقت گروپ سائیکالوجی کو سمجھ نہیں رہا، اور انڈیویجول اٹیک. چھوٹا آدمی لوکل بات کرتا ہے، بڑا آدمی گلوبل. چھوٹا آدمی ایک بندے کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا آدمی تمام لوگوں کی برائیاں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گروپ کی گروہ کی. لاسٹ کوشچن، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے سوال میں اس لیے لے ہی جا رہا ہوں. چھوٹے سوال بے شک 100 پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل استاد، میرا ایک سوال ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عصر کا جو تفسیر میں خلاصہ ہے وہ زمانے کے طور پہ کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں گے؟ آپ کا کوشچن میں ابھی لے نہیں سکتا، اس کی پر پوری میری ایک ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، جی پوری ویڈیو. تو سر تو ٹھیک ہے، میرے ایک اور سوال ہے. ایک منٹ. چھوٹا آنسر سب کو دے دوں. فرام دا پرسپیکٹو آف دی ریلم آف ٹائم. اوکے، جس بھی ڈائمینشن میں یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، زمانہ ایک مخلوق ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اس پرسپیکٹو دے رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، وہ مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ سوری، زمانہ بول رہا ہوں. وقت ایک مخلوق ہے. اوکے، ٹائم جو ہے نا ایک مخلوق ہے. اس مخلوق کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور زمانہ جو ہے، زمانہ اس کے اندر وقت ہے. ٹھیک ہے جی، زبردست. اچھا سر، میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس نیٹ نہ ہو اور یہ ہمیں کنیکشن بنانا ہو تو اس ٹائم پہ ہم کیا کریں گے؟ مطلب ابھی تو ہم یہ کنیکٹیوٹی سارے آن لائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہو جہاں پہ یہ سب چیزیں نہ ہو تو ہم اس کے لیے کیسے پریپیئر اپنے آپ کو؟ وہ وقت جلدی آنے والا ہے، تو آپ یہ سوچیں جلدی آنے والا ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو فزیکلی کنیکٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا استاد، میرا ایک لاسٹ، میں نے ریفلیکٹیو پوئٹری لکھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو پڑھوں، اگر آپ اجازت دیں تو، اگر ٹائم کا. جی سر، میری ہے. پڑھنا نہیں ادھر، جی ای میل کر دینا. اب پڑھنا کیوں آپ نے ادھر؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی دعوت کا آنسر ہے اس پوئٹری میں؟ نو سر، حق اور باطل، جیسے ہمارے اندر اچھائی بھی ہے تو برائی بھی اللہ نے بھیجا ہے نا، تو پرٹیکولر انسٹانس پہ ہم وہ چیزیں مطلب کنیکٹ کر کے، جیسے بچوں کو کیسے میچ دا فالوئنگ ورڈز ہم بچپن میں کراتے ہیں، تو ہمیں اگر کہیں پہ شجاعت کی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم کس طریقے سے وہ چیز ہم اپنی انہینس کریں گے اس سرکمسٹانسز میں. اور ویسے ہی اگر ہمارے پاس کہیں کیئر کا کہیں مدعا آتا ہے، کہیں کیئر دکھانا، شو کرنا ہوتا ہے، تو جملہ چھوٹا کریں. آپ تو شاعرہ ہیں تو جملہ چھوٹا کریں نا، کیا ہو گیا اتنا لمبا؟ سوری سر. کوئی ایک مصرع سنائیں ذرا. میں ہی ہوں سوال اور جواب بھی ہوں، میں ہی ہوں چراغ اندھکار بھی ہوں، میں ہی ہوں. جی سمجھ گیا. ایک مصرع کہا تھا آپ نے، پورا شعر سنانے کی کوشش کر دی. آپ رباعیاں لکھ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ای میل کریں ضرور. جی جزاک اللہ خیر. چلیں جی، تھینک یو سو مچ ایوری ون. وی ول سی ایچ ادر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن. مجھے نہ پتہ کیا کرنا چاہیے. مجھے 1 منٹ کوشچن اور 1 منٹ آنسر کی ایک اسپیچ شروع کرنی چاہیے. 1 منٹ آنسر. اوکے، I'm gonna answer in 10 seconds or less. اوکے، so yes no کوشچن کریں اگر آپ کے پاس ہیں تو. جی، ثنا، علی، ولید، اختر. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. میں
میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے سورہ کہف کی جو کچھ ایپیسوڈ وغیرہ ڈیلیٹ کی تھی وہ کب آپ اپلوڈ کریں گے؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک خواب بھی سورہ کہف کی میری پہلی ویڈیوز میں سے ایک ہے جو اپلوڈ ہوئی ہے. 2 سال ہو گئے سورہ کہف کو اپلوڈ ہوئے. 15 ایپیسوڈز ہیں اس میں 15 ایپیسوڈ میں لاسٹ 3 آئی تھنک آفٹر 11 there is no other episode available. Okay. Soon. Try to find it, but soon inshallah. Did you go through all this? Yeah, alhamdulillah. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. Other day No, we don't want details. It's a quick. I do. You need a yes no 10 seconds or less topic. اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے 10 seconds or less کا ہے, ٹھیک ہے. 10 seconds or less please time لگے گا. جی عائشہ. السلام علیکم سر. السلام. سر ایکچولی میرا کوشچن 10 سیکنڈ سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نہیں, میرا آنسر 10 seconds or less. آپ نے تو سوال ہی بڑھا دیے. چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دیں. جی کون ہے؟ نادیہ. السلام علیکم. نادیہ نذیر. وعلیکم السلام. سر میرا بھی چھوٹا سا کوشچن ہے صرف اس چیز پہ کہ نقاب ہونا چاہیے یا حجاب ہونا چاہیے, دونوں میں سے. بات ہے تو پھر سب کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. سر آپ نے آج کل کے مرد ہیں تو پھر تو لوہے کے ڈھکن ہونے چاہیے اگر آج کل کے مرد ہیں. اور پاکستان ہے تو پھر آپ کے پاس ٹینک ہونا چاہیے, ٹینک. اور ایک جیب میں بندوق بھی ہونی چاہیے. ٹینک کے اگر گولے ختم ہو جائے تو بندوق پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پاکستان میں چل رہی ہیں تو غور سے یاد رکھیے گا. آپ نے چاہیے بولا نا, چاہیے کے اندر تو نصیحت آئے گی نا. آپ میں فتوا تو نہیں دوں گا. ہر لڑکی کے پاس ایک بندوق ہونی چاہیے اور لائسنس ہونا چاہیے. لائسنس پہلے ہونا چاہیے, بندوق بعد میں ہونی چاہیے. ٹریننگ اس سے بھی پہلے ہونی چاہیے بندوق چلانے کی. ہر مسلمان لڑکی کے پاس بندوق ہونی ضروری ہے. پستول, بندوق نہیں, پستول, ٹھیک ہے. حجاب کرتی ہیں نہیں کرتی ہوں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. بندوق لینی ہے کہ نہیں میرے سے پوچھ لیں. بندوق ضرور لیں, ٹھیک ہے, مطلب پستول. جی جی سر, جیسے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جی سمینہ بات کر رہی ہوں سر. اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمینہ جی, میری امی کا نام سمینہ ہے تو آپ کو 20 سیکنڈ دیتے ہیں. 20 سیکنڈ. جی شکریہ سر بہت. تو سر یہ جو یزید نے حضرت علی کی پوری فیملی کو قتل کروا دیا تھا, شہید کروا دیا تھا, تو سر یہ مہدی علیہ السلام پھر کس؟ نہیں کرایا تھا, کوشش کی تھی. کیسے ختم کرا دیا تھا, کوشش کرتا رہا اور نہیں کرایا تھا. جی سر یہی سوال ہے بس سر, یہی سوال تھا میرا. جی کوشش کرتا رہا, اس کی پوری نسلیں کوشش کرتی رہیں گی, فکر نہیں کریں. یہ لڑائی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے لکھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا یہ قیامت تک چلے گی. جی سر کافی دنوں سے میرے اندر یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ پھر یہ کیسے ممکن ہوگا, کیسے ہوگا یہ. جی امت للعالمین, امت یہ سپیلنگ کیا ہے؟ امت پلیز کوشچن پوچھے. امت. السلام علیکم. السلام. ساحل بھائی میرا نام غازی سلطان ہے. میں نے بس آپ کا اٹریکشن یہ کرنے کے لیے وہ نام رکھا تھا بیکاز مطلب میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا, کسی نے کوشچن کیا تھا کہ جو رسول اللہ ہیں وہ رحمت للعالمین ہے, تو بہت سارے عالم ہیں. اب جیسے ہم اس کو دنیا کہتے ہیں, اپنے اس ورلڈ کو دنیا نام کیا تھا؟ غازی سلطان. فرسٹ نیم غازی نا؟ ہاں فرسٹ نیم غازی. 10 سیکنڈ کا کوشچن ہے اور آنسر بھی اس کے اندر ہی ڈالنا ہے. 10 سیکنڈ میں کوشچن بھی اور آنسر بھی. آئی ڈونٹ نو کہ 10 سیکنڈ میں ہوگا کہ نہیں, بٹ میں کوشچن پوچھ لیتا ہوں. میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا, میرے پاس طریقہ اس کا ہے, میرے پاس ایک طریقہ ہے. جی طالب, میں آتا ہوں غازی آپ کے پاس, فکر نہیں کریں, دیکھیں کیسے کریں لوگ. طالب 10 سیکنڈ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. میں پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ کھڑا ہونا یہ جو ہے جائز نہیں ہے کسی کے سامنے, تو اس میں ٹرمز ہیں جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی والد صاحب آئے کام کر کے تھک کے ہیں, تو ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کو جگہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ یا کوئی ان کو سر پہ بٹھائیں, آپ کھڑا کرنا کیا, ان کو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تعظیم میں کھڑا ہونے کی بات, آپ خدمت میں کھڑا ہونے کی بات, خدمت کے لیے تو آپ بے شک ہوا میں کھڑے رہے, ایک پیر بھی اٹھا لیں ان کے لیے تب بھی کم ہے. باپ کی خدمت کے لیے تو ہر کچھ کام کریں. سر اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہے کہ سر ایک کوشچن اصل میں 10 سیکنڈ میں چاہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگوں. آپ کو پتا ہے مجھے اب بدوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. لٹرلی ایک خاتون نے بدعا دی ہے مجھے کہ آپ نے چینل شروع کیا اگر میرا آنسر نہیں کرنا تھا, تو میں وہ بدعا نہیں لینا چاہ رہا. جی عروج قدیر, السلام علیکم.
عروج عثمان وعلیکم السلام سر. سر میرا 10 کوشچن ہے سیکنڈ. کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے کسی کو بولا تھا تو کہ یہ کیا فرض ہے. بندہ چہرے کے پردے کا پوچھ رہا ہے, کیا ہو گیا آج کل, کیا ہو کوئی حجاب کے خلاف کوئی سنیں تو ویڈیو ہے سر, کسی سر کی؟ سنیں تو پلیز. وہ کہہ رہے تھے کہ جی چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے, تو یہ دو فرض میں دو رائے نہیں ہوتی, تو اگر شادی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا عورت کا چہرہ. اب بعد میں وہ شادی نہیں کرتا وہ لڑکا, تو اس نے دیکھ لیا, اس کا پردہ تو خراب ہو گیا نا عورت کا. وہ شادی تو کی یہ نیت سے آیا بتا تب, لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ فرض میں دو رائے نہیں ہوتی, تو یہ پھر کیا مطلب؟ جس مفتی صاحب نے آپ سے کہا ہے نا چہرے کا پردہ فرض ہے, اس سے سوال کریں نا, میں نے تو نہیں کہا آپ سے. ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. جی عثمان. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا روح ہے ہماری وہ ٹاؤن کس سے. جی عثمان اپنا مائکروفون بالکل ٹھیک نہیں ہے. جی عالیہ, عالیہ السلام علیکم. سر مجھے سجیشن آپ سے لینی ہے. میں سعودیہ میں ہوتی ہوں, میرا 5+ ایئرس کا ہوتا ہے, تو میں سیشن سوری اوکے. جی عالیہ. 5+ ایئرس کا میرا سن ہے, میں سعودیہ میں ہوتی ہوں, تو میں اس کو ہوم اسکول کر رہی ہوں ابھی, لیکن لینگویج کے لیے میں اس کو عربک اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کے یہاں جو یہاں پہ عربک اسکول ہے اس میں فٹ بال بھی یعنی ان کا سبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے, تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی آ جائے گی, اور لینگویج کی وجہ سے میں بیسکلی ڈال رہی ہوں, تو یہ صحیح رہے گا. فٹ بال اور لینگویج کا کوئی تعلق تو نہیں ہے, مگر جی ہاں صحیح رہے گا. اگر فٹ بال کا اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں, وہ نہیں بھی کھلائیں گے تو دیکھیں وہ لینگویج کرا بھی رہے ہیں کہ نہیں, کرا رہے ہیں تو ڈالیں. تو عربی سکھائیں, خدا کا واسطہ عربی سکھائیں, بچوں کو بڑوں کو عربی سکھائیں. عربی موسٹ فلوئنٹ لینگویج آف مسلم یوتھ شوڈ بی عربی, اوکے, ورنہ پھر ہو گیا کام. جی زین نعمان. زین منیب اختر. السلام علیکم. جی ساحل بھائی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے علماء پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے گھر والے سننے نہیں دیتے آپ کو, کہ بھائی آپ جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں نا ان کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 to 1 آپ طریقے سے ان کو سمجھائیں, آپ کوئی ڈیبیٹ مناظرہ کریں ان سے. اوکے, میں مناظرہ کروں گا بالکل, جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں کسی ایک عالم کو پکڑ کے مناظرہ شروع کر دوں گا ان سے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ مناظرے کے لیے تو آئے نہیں ہوئے, سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. زیادہ تر مولوی صاحب جن سے میری بات ہوئی ہے, بائی دا وے میں علماء کے خلاف نہیں ہوں, میں مذہب کے پجاریوں کے جو کہ نظام کے خلاف بات کرتے ہیں, میں صرف ان کی بات کرتا ہوں. ان کو علماء کہنا بند کر دیتے ہیں ہم, تو کام ختم. ٹھیک ہے. جی علی خان. علی خان. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو قرآن مجید کے جتنا نالج ہے اس کو, اس کے ڈیٹا بیس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یوز کر سکتے ہیں. ہمارے کوشچن کے جتنے آنسرز ہوں, ہمارے جتنے کوشچنز ہوں ان کے آٹومیٹڈ آنسرز ہوں, یا جتنا ہم اسلامک میسیجنگ سسٹم کا ایفرٹ لگا رہے ہیں. سر اس کے بارے میں آپ بتا دیں. نو سر, قرآن پاک آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ہیومن ان پٹ لیتی ہے, اور ہیومن بینگ الگوریدم کی ایک سینس, مطلب بیس الگوریدم تو ہیومن انٹروینشن سے آئے گا نا. تو ہیومن انٹروینشن نے جو چیز اس کے دماغ سے گزرے گی, قرآن پاک کا جو مطلب سمندر کو ایک چھوٹے سے پائپ سے گزار کے ایک بندے نے کمپیوٹر میں ڈال دیا, اب وہ پائپ کا جو ہے نا اسکوپ وہ بتائے گا کہ اس کمپیوٹر کا اسکوپ کیا ہوگا. تو ایسے تو وہی ہوگا پھر جو اس آدمی کو پڑھا تھا اسی کا ایک بیگاٹن چائلڈ بنے گا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا روبوٹ. صدف خان. صدف. السلام علیکم. جی السلام. ساحل بھائی میں کوشش تو یہی ہے کہ بہت چھوٹا کر کے پوچھوں, لیکن پھر بھی مجھے بچوں کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ کس طرح آپ ایک ماں اپنے بچوں کو ٹرین کرے ایسے ماحول میں کہ جب آپ کا اپنا ہی ہسبینڈ ٹوٹل گورا ہو اور وہ اس سسٹم پہ بلیو رکھتا ہو کہ گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کو آپ نے نہ جنت دوزخ کا بتانا ہے, نہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سر سمجھ گیا کوشچن, سمجھ گیا میں. تو گورا کنورٹ کریں, بچے کنورٹ نہ کریں. گورا کنورٹ کریں تو کوئی فائدہ نہیں, ورنہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے, نہ وہ گورے رہیں گے نہ کالے. تو گورے پہ محنت کریں, نہیں تو گورے کو چھوڑ دیں. آسان کر کے بتا رہا ہوں.
میں محاورتن کہہ رہا ہوں، اب ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو، آئی ہوپ یہ ویڈیو میں یہ نہ کاٹ لے، گوروں کے شادی کی باتیں کر رہا ہوں میں، مسلمان عورتوں کی. اوکے سو محاورتن گورے ہیں. آئی ہوپ ایوری ون نوز وٹ شی مینٹ واز کہ وہ ہے پاکستان میں ہی، مگر مزاج جو ہیں وہ اور معاملات انہوں نے یورپین کر لیے کہ بچوں کو اسلام سے دور کرنا ہے. تو بچوں کو اسلام سے دور کرنے والے شوہروں سے دور ہو جائیں، بچوں کو اسلام سے دور کرنے والی ماؤں سے، بیویوں سے دور ہو جائیں. آپ کا کام ہے آپ کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے ان سے جو کہ اسلام سے دور ہو رہے، تاکہ بچے اسلام میں قریب آ سکیں. سمپل، اسی طریقے سے نظام ایسے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، جس آدمی سے اپنی بیوی اور شوہر سے اللہ کے نام پہ نہیں چھوڑ جا رہے تو وہ اسلام کی بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ لہلا مجھے کی کہانیاں پڑھے، قرآن کیوں پڑھا وہ؟ سنیرا السلام علیکم سر. السلام. کوئی کوشچن؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمارے پاس ڈائلاگز ہیں جس میں جنتی اور دوزخی آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں، یعنی کہ سر یہ میڈیم کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی پورٹل بیس ہوگا؟ نہیں وہ گڈ کوشچن سنیرا، امیزنگ کوشچن. یا دیر یو گو. ٹھیک ہے، دیر یو گو، کہانی ختم. آپ نے تو پروو کر دیا، آپ نے پورٹل پروو کر دیا دنیا کے سامنے، الحمدللہ. تھینک یو سر. کیوں سنیرا، اللہ اکبر. یا بائی دا وے اس کو ذرا پریزنٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، اور جائیں آیات کی تفصیل میں، آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کے اوپر ایک تبصرہ، اچھا نہیں لمبی بات نہیں کرنی. ختیجہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ آن دس، ذرا گوگل کریے گا. جی جی السلام علیکم ساحل بھائی. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نا کہ جب تمہیں نیکی کر کے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے دل خراب ہو، برا ہو، تو تم نے ایمان کی تکمیل کی. تو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں سن رہی تھی کہ یعنی عبادت وہ ہے نماز، اور وہ جس میں آکسیٹوسن یعنی ڈوپامینک نہ ہو، آکسیٹوسن والی ہو. تو کوشچن سمجھ گیا، آپ کا مائک بالکل تنگ کر رہا ہے. لوگوں نے کلاس نہیں اٹینڈ کی ہوئی، اس لیے اس کو سوال میں بھی لے نہیں سکتا ہوں. میری جو ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس ہے اس میں جو سائنس میں بتا رہا ہوں نیکی کے آؤٹ پٹس اور آؤٹ کمز کی، وہ کلاس میں کور کر لوں گا تفصیل سے، فکر نہیں کریں. لوگوں کو نہ آکسیٹوسن کا پتہ ہے، نہ اس کی سائیکلز کا پتہ ہے، نہ ہی ڈوپامین کا پتہ ہے، نہ اس کی سائیکلز کا پتہ ہے. آپ لوگوں کو پوری تفصیل سے پڑھیں، وی ول کور دیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اوکے گڈ کوشچن. دو یہ کلاس میں ضرور پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے. جی عقیل. السلام علیکم ساحل بھائی. السلام. ساحل بھائی بگ فین. کیا بات ہے آپ کی، آپ نے کتنا جلدی کوشچن کیا، مزہ ہی آ گیا. یہ ہوتے ہیں سوال. ٹھیک ہے جی یسرا. السلام علیکم سر. جی عقیل سوال پوچھنا تھا، ٹھیک ہے، تعریف نہیں کرنی تھی. جی یسرا وعلیکم السلام. کچھ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے علماء نفسیاتی ہیں، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری نیشن جو ہے وہ نفسیاتی ہو چکی ہے. علماء کون کہہ رہا ہے نفسیاتی ہیں؟ یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ دے دی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ بلند کرے علماء کرام کی. میں ان مسجد کے ممبروں کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں نظام نہ لے کے آ رہے ہیں اسلام کے نام پہ. جی 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 بالکل وہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پوری عوام ہے وہ نفسیاتی ہو چکی ہے، اور آپ اٹ از ایزی فار یو ٹو sit there and I totally agree Yusra. I will have that debate inshallah. I totally agree with you. پوری عوام نفسی جب اوپر سے مرض آئے گا تو سب میں پھیل جائے گا نا. جی مہرین. مہرین جی محرم نساء. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال ہے سورہ واقعہ سے کہ والسابقون السابقون، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کیٹیگری یہ ریزروڈ ہے انبیاء کرام کے لیے؟ نہیں انبیاء کرام کے لیے ریزروڈ. نو انبیاء کرام تک کہاں پہنچے. انبیاء کرام از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹرکس. اوکے صحابہ کرام. جی نہیں صحابہ کرام نہیں، خالی ہر امت کے ہر نبی کے اندر جو لوگ وہ والے لیول اچیو کر گئے تھے کہ جنہوں نے سسٹم کی پہلی بنیادیں رکھ کے پروف دے دیے تھے کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کر کے دکھائیں گے. انہوں نے زندگی میں ثبوت دیے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجہ سے بارش ہوئی ہے، نور کی بارشیں ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے بلڈنگز نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کر کے دکھائیں. تو آپ اللہ کے یہاں کوئی تھوڑا ہے، اللہ نے کوئی کوٹے رکھے ہوئے اپنے پاس کہ میرے اللہ کا کوٹا اللہ کو پتہ. ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا
صحابہ کو نبی اسلام نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں میں جو پہلے گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں زیادہ ہیں اور میری امت میں کم ہیں، ٹھیک ہے، بائی ریشو. یہ سوچ لیں، یاد رکھیے گا. سابقون ایک بار پڑھیں تو صحیح کیا ہے. چھوٹے کوشچن کی سیریز میں اتنا بڑا اور خوبصورت سوال پوچھیے. شروع میں پوچھیے گا یہ سوال، یا کوئی ایک بندہ نوٹ کر لے. اگلا سیشن سابقون کے اوپر ایک 15 منٹ کا سیشن ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہونا 2 گھنٹے کا چاہیے. واٹ از سابقون اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ بٹوین آور ایکشنز. عمریں گزار دیں گے سابقون لیول تک نہیں پہنچیں گے تو کیا کر گئے سابقون. ٹھیک ہے، کچھ تو کلیئر انہوں نے. منزہ افتخار، السلام علیکم. سر میری ایک تو سجیشن ہے آپ سے، آپ ینگسٹر پہ بہت زیادہ. نظر تھینک یو سو مچ. کوسچنز ٹائم اونلی پلیز. آئی اپولوجائز فار ایوری ون. ان کو میں میوٹ کر رہا ہوں، میں نے صرف سوال لینے ہیں. جاوید صاحب کوئی کوسچنز؟ سر آپ نے مجھے انمیوٹ کیا، میں جلدی سے سوال پوچھ لوں. کیا بات ہے، بات پوچھے نا. پھر یہ بات کر کے آپ نے پتا میوٹ کروا دیا اپنے آپ کو. نا میں آپ کو نا میوٹ ہی ہوگا. آپ کو کوسچن پوچھنا چاہیے تھا، جلدی کریں. سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جو پوچھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد کہ کسی نے کوئی صدقہ دیا ہے یا کسی نے کوئی تحفہ دیا، تو اس کا کیا کوئی کورٹیسول کی مارننگ رائز کے ساتھ تعلق ہے؟ ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ تینوں کے تینوں سوال آکسیٹوسن ٹریگرز ہیں، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ نے کیا نہیں ہوگا تو آکسیٹوسن ٹریگر نہیں ہوگا. خالی سوال پوچھنے سے آکسیٹوسن نہیں ٹریگر ہوتا. وہ تو نبی اسلام ٹریننگ دے رہے تھے نا، ٹھیک ہے. آکسیٹوسن is the only remedy for this sympathetic behavior of sympathetic مطلب انگلش والا نہیں، کیمسٹری والا sympathetic nervous system. اس پوری نیگیٹو کیمسٹری کو پازیٹیو کرنے کے لیے جسم کی خوبصورت ترین غذا کیا ہے کہ جسم خود پروڈیوس کرے آکسیٹوسن، ٹھیک ہے. کورٹیسول کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آکسیٹوسن چاہیے کیا؟ تو یہ وہی ہے. السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ کا کیا مطلب ہے؟ خراج تحسین ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ معبود نے خود کو ڈیوٹی باؤنڈ کر رکھا ہے کہ اپنے عابد پر مطلب صلو علیہ بھیج رہا ہے، اور مومنین کو بھی حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ملائکہ کو کیا ہوا ہے؟ میرا رب جو ہے نا، میرا رب کسی اصول کا پابند نہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ اصول ہے کہ میرا رب دنیا اور انسانوں اور کائنات کے لیے اصول بناتا ہے، ٹھیک ہے. غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اب رہی بات اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتایا میرے نبی کا درجہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس پارٹ آف دا یونیورسل ریلیجیس افیئرز. یہ ہے آیت یونیورسل ریلیجیس افیئرز کی آیت ہے، ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں دیکھتے ہوتے آپ پڑھتے. یہ یونیورسل ریلیجیس افیئرز ہیں کہ ہر فرشتہ ہر وقت نبی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ خود بھی، ٹھیک ہے. مطلب آپ سوچ لیں کہ کس نبی کی امت میں آ گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اوکے جی، بس یہ اصول یاد رکھیے گا جو میں نے پہلے بتایا تھا. do not put rules on Allah عز و جل. یہ بس یہ فلسفے میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اوکے سر. جی نایاب سر مجھے سورس کوڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ایکچولی میں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروانی ہے، تو اس حوالے سے مجھے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن چاہیے. پراپرلی مل نہیں رہی ہے اس کی انفارمیشن سر. مطلب مجھے میرا ایک بیٹا 12 ایئرس کا ہے، ایک 7 ایئرس کا ہے، تو ان کے لیے مجھے اب کس چیز میں ایڈمیشن کروانا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا کروانا تھا. جب تک میں آپ کو وہ والے سبجیکٹس نہ دوں، میں صرف ان لوگوں کو 1-on-1 ای میلز کے اندر ریپلائی کر رہا ہوں یا میری ٹیم کر رہی ہے کہ جنہوں نے او لیولس یا آئی سی ایس سی کروانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، تو وہ اس طرح کے سورس کوڈ کے اندر، کیونکہ ہم انگلش، میرا نہیں خیال ابھی جلدی کوئی ارادہ ہے میرا انگلش سکھانے کا، ٹھیک ہے. جی تو اور سمجھے تو میٹرک یا معاشرتی علوم سکھانے کا، سوشل اسٹڈیز. تو میٹرک کے اسٹوڈنٹس نے تو پھر بھی اسکول میں جا کے میٹرک کے پیپر دینے ہوں گے نا. جی سر، مجھے او لیولز اور اسی کی طرف ہی بچوں کو کروانا ہے، تو اسی لیے میں نے آف کورس ہم نے ڈیزائن یہ کیا ہوا ہے کہ یہ والے جو کیٹیگریز ہیں نا، اس سبجیکٹس کے اوپر اب آپ کو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ. سر سوری، بس ایک اور کوشچن کہ مجھے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب ان کی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، اور اس کے علاوہ یعنی جو سورس کوڈ میں نے ایڈمیشن کروانے تھے ان کے سب جون میں کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں سورس کوڈ میں سائنس سبجیکٹس.
جی سر, تو یہ مجھے بس اس کے مجھے او لیولس کے لیے بس یہ 4 سبجیکٹ چاہیے ہوں گے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں نا جون میں انشاءاللہ. جی سر, بس ان 4 سبجیکٹس کے علاوہ تو اور مجھے بچوں کو کچھ نہیں کروانا ہے. مطلب وہ تو obviously وہ لینگویجز ہیں اور وہ سب کچھ الگ ہے ہمارا سسٹم, لیکن مجھے او لیولس کے لیے تو بس یہی 4 ضرورت ہوں گے. تو اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سر آن لائن میں او لیولس کو میں اس لیے نہیں کہہ دیا کہ ہم نے او لیول کرانا ہے. او لیول تو آرام سے کر لے گا بچہ انشاءاللہ. اے لیول بھی کر لے گا. ان سبجیکٹس جو ہم نے کریکولم بنایا وہ اے لیول کو بھی کراس کرے گا انشاءاللہ. ہم تو آگے کا بنا رہے ہیں نا, وہ تو اوپر سے آگے اور بنے گا ابھی انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے چھوڑنا تھوڑی ہے اس کو, کیونکہ ساتھ ساتھ سائنسز بھی تو ترقی کر رہی ہے نا. تو یہ 18 سبجیکٹس ہیں, ہم نے 5 یا 4 ابھی میں نے لانچ کیے. 18 کیوں میں نے بول دیا, کیونکہ 18 ایکسپرٹس نے مجھے کریکولم دے دیا ہوا ہے. میری ان کے ساتھ میٹنگز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے. 4 ہم نے ابھی لانچ کر دیے ہیں. اور دا پیریڈ آف دس ایئر انشاءاللہ 18 کے 18 کریکولم لانچ ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر بھی ہے اس میں, تو او لیول اس میں کور ہو جائے گا. مجھے سورس کوڈ کے علاوہ تو کہیں اور ایڈمیشن کروانے کی بچے کو ضرورت نہیں ہے نا. مطلب خود میں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں خود سب کچھ کرواؤں جو مجھے کروانا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا. سر میرا مطلب ہاں, فار فزیکل ایکٹیویٹیز, فار سوشل ایکٹیویٹیز. جی ہاں 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 بالکل انشاءاللہ. مطلب سر یہ انف ہے نا فار دی سبجیکٹس؟ یا انشاءاللہ. جی جی سر, تھینک یو. پرپز ہے ان سبجیکٹس کو انشاءاللہ. ان سبجیکٹس کو نہیں, ہم نے ان کو تو نچوڑنا ہے ہم نے, ان سبجیکٹس کو انشاءاللہ. جی سر, تھینک یو. تھینک یو. میں نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے نا ویب سائٹ پہ, وہ ڈیٹ جون کی ہے. جو انرولمنٹس ابھی ہم لے رہے ہیں ان کی پہلی کلاس جون میں ہے. یہ رمضان کے بعد ہم انرولمنٹس بند کر دیں گے, بیکاز پہلا بیچ لاک ہو جائے گا. ہر 3 مہینے بعد ہم انرولمنٹ لینے کا پلان رکھتے ہیں ابھی. جو www.sourceco.academy کے اوپر ہماری انرولمنٹ پلاننگ ہے, ادھر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کہیں انرولمنٹ لے رہے ہم, وہ ای میل مت کر دیجیے گا یا واٹس ایپ پہ www.sourceco.academy. اس پہ جو رجسٹریشن چل رہی ہیں وہ جون کی کلاسز کی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, جون کے مڈ میں یا اس کے اوائل میں, could be even in the late part, we will be taking پری اسیسمنٹس, اور بچوں کے لیولز ہم نے مانیٹر کرنے تاکہ ان کو پتہ چل سکے میتھس میں کس لیول پہ ہے تو اس کو کس لیول سے شروع کرایا جائے. آگے کے لیول کا بچہ ہے تو اس کو کہاں سے شروع کرایا جائے. اوکے, دیٹس اٹ. دس از اے 3 to 4 year ایکسٹینسو کورس, تاکہ اس کو آئندہ کبھی اس سبجیکٹ کے اندر کوئی مسئلے نہ آئیں in terms of achieving the reality of that subject, the philosophy of that subject, inshallah. Okay, اس لیے کہہ رہا ہوں او لیول اے لیول تو وہ ناشتے میں کھائے گا انشاءاللہ. اس کی میں اس لیے نہیں کروا رہا ہوں کہ آپ کے او لیول اے لیول ہو جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اب دوبارہ سے اس اوج کے اوپر آئیں اور قرآن پاک کو سینٹر میں رکھ کے سائنس بتائیں سب کو انشاءاللہ. Okay guys, I think that's it. This is 12 o'clock. 12 o'clock پہ ہمارا ٹائمر کٹ آف ہے. ایک لاسٹ کوشچن 5 منٹس ہیں. سارا کوئکلی. وسیم اکرم, اوکے, وسیم اکرم سے کوشچن لینا چاہیے. وسیم اکرم. السلام علیکم سر. جی وسیم سر, صرف پوچھنا تھا کہ اسٹریٹجی روم میں ہمارے کوئی مفتیان اکرام ہیں جو یہ بتا سکیں حلال حرام کے ریلیٹڈ کوشچن, جائز ناجائز کے ریلیٹڈ. ممبر آف اسٹریٹجی روم ہے سر, میں آئی ایم ایس ممبر ٹیم لیڈر ہوں. تو کلسٹرز میں لوگ کوشچنز جو ہے نا حلال حرام کے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہیں. آئی ایم ایس فقہ کو ٹچ ہی نہیں کرے گا, ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. تو آپ مفتیوں سے پوچھیں, آپ مفتیوں کے نمبر دیکھیں کہیں سے لوکل جو بھی ہوتے ہیں, مگر میں فقہ کو ابھی نہیں ٹچ کر رہے ہم. اب ایٹ لیسٹ کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ہمارا, مگر ہوا بھی تو ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, گڈ کوشچن. جی اوکے. مدیحہ نو مدیحہ, آپ کا مائک نہیں ٹھیک. شمائلہ خان. صالحہ. السلام علیکم. السلام. شمائلہ بات کریں. سالم بھائی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا یو اے کا وزٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. باقی لوگ لائن پہ رہیے گا. شمائلہ لائن پہ آ گئی ہیں, اس میں پہلے ان کو انمیوٹ کیا. یو اے مطلب شارجہ, دبئی, ابو دھابی, اینی ویئر یو اے. مطلب یو اے تو چھوٹا سا ہی ہے نا, مطلب شارجہ دبئی بھی ہوتا ہے تو وہ ایک کاؤنٹ کر سکتے ہیں. مطلب ناردرن ایمریٹس رکھ لیں یا ساؤدرن ایمریٹس کر لیں, تو اس طرح سے 2 پورشنز ہو سکتے ہیں. No, not any time soon, inshallah. But Allah will put it.
You mean for my Muslim identity sessions? جی ایگزیکٹلی ڈسکشنز کا جو آپ نے بتایا تھا نا ٹور وہ ہے مگر وہ اینڈ ہے پورا کا پورا چکر لگانے کے بعد آخری سٹاپ جو ہے نا پاکستان سے پہلے وہ یو اے ای ہے. بالکل بالکل ہے انشاءاللہ مگر جاتے ہوئے نہیں آتے ہوئے. How soon that will be? ابھی آسٹریلیا کا پیپر ورک ہو رہا ہے اور اس کے بعد انگلینڈ ہے پھر اسکینڈینیویا انشاءاللہ اور وہاں سے کینیڈا امریکہ ٹرکی کینیا یو اے ای انشاءاللہ. سر حضرت علی پر کوئی بک ریکمینڈ کر دیں ان کی بایوگرافی اور شمائل پہ. ہیلو حضرت علی پہ جتنی کتابیں ملیں ہر جگہ سے پڑھ لیں کوئی ایک ایسی کتاب نہیں جس میں ساری تفصیل ملے. اور سر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگلا سیشن آپ کانسیپٹ آف نبی کے اوپر اگر آپ کر دیں کہ ہو از اے نبی ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ اور فائنڈ اے نبی کہ کیا کیا مطلب کانسیپٹ آف نبی اوور آل ہے کیا. We cannot detect or find a نبی anymore man. نبی اب نہیں آئیں گے جو نبی ڈھونڈنے ہیں. کیا نہیں سر وہ ویسی کانسیپٹ آف نبی ہے کیا اس کے اوپر اگر اگلا سیشن کر دیں آپ. بھی کیا میں نے ابھی السلام علیکم لاسٹ سیشن میرا اس پہ لاسٹ چیک کریں. اور السلام جی صالحہ. سر کیسے ہیں آپ؟ صالحہ سیریسلی 10 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس میری حالت کو چھوڑیں. اچھا سر آئی ایم اے مدر آف 3 ڈاٹرز اور مجھے ان کے لیے عربک لینگویج میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو کیا میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ایک کو بڑی والی جو ہیں ان کو ایڈمیشن کرواؤں اور اس کے اکارڈنگلی پھر میں اس کورس کو باقی دونوں کو بھی پریپیئر کروا دوں خود. سیکھ کیسے رہی ہوگی یہ بتائیں نا. نہیں میں وہ ایڈمیشن کرواؤں نا سورس کوڈ کے تھرو عربک لینگویج کورس میں. آن لائن. اچھا میرے پاس. یس. اور وہ کیا کرے گی آگے سے باقیوں کو سکھائے گی؟ باقی نہیں میں بھی ساتھ میں ان کے سیکھوں اور پھر میں اپنی باقی دونوں کو ڈیلیور کر دوں. پھر کمٹمنٹ پوری کریں آپ. جی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں پھر آپ نے سکھانا ہے یہ. شور سر میں بہت زیادہ جس طریقے سے میں آؤٹ آف دا وے نکل کے تو اس کو بروک کرنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ سوال سمجھاؤں آپ کا آپ چاہ رہی ہیں پہلے دن سے ایسا ہو مینس مطلب آپ کی بیٹی ایڈمیشن لے اور وہ والا لیسن دوسری بچیوں کو بھی دے رہی ہوں. جی میں خود دے رہی ہوں. ایسے ہو نہیں سکتا نا کیونکہ وہ بچے نے 2 سوال کرنے آپ کی بیٹی مفت میں کانفیڈنس لوز کر دے گی. ٹیچر جو پہلا چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے نا یا پہلا پیج تو ٹیچر کو تو ساری کتاب آتی ہوتی ہے نا. آپ کی بچی نے پہلا پیج تو پڑھا دینا ہے مگر اس کے دوران کوئی بھی سوال آئے گا نا کہ باجی یہ لفظ کا مطلب یہاں پہ ایسے کیوں لکھتی ہے تو she will not know that because she did not ask that question from the teacher, right? So یہ ماڈل اس طرح نہیں چلے گا. تو مجھے ان تینوں کو الگ الگ انرول کرنا پڑے گا؟ نہیں آپ کیا ایج ہے بچوں کی؟ 1 is 11, 1 is 7 and 1 is 3. 3 والے کو تو آپ انرول کریں گی بھی نہیں ابھی نا. اگر تو وہ ایکسٹرا کیپیبلٹی ہے بچے کو ارلی وہ ایک دم پڑھ لیتا ہے یا کچھ سن کے بہت جلدی سیکھ لیتا ہے تو اس کی وہ ووکیبلری بہت تیز ہے اور وہ بہت جلدی یاد پک کرتی ہیں ہر چیز. سن کے بھی اسکرین سے بھی سن کے ہر اسکرین سے ہی سن کے کر رہی ہیں وہ. میں اسی لیے چاہتی ہوں ان کو ارلی. اچھا چلیں آپ میرے پاس ایک بچہ 2 بچے ہیں جو 3 سال پلس کے 3 years some months اینڈ باقی کے نہیں 3 سال والے جنہوں نے ٹرائی کیا تھا نا ان میں زیادہ تر تو نہیں تھے 10-12 ہی تھے جنہوں نے ٹرائی کیا تھا تو 2 ایسے ہیں جو کہ دے ریلی پکڈ اٹ اپ باقی انہوں نے نہیں کیا. تو میں انہیں روز ڈیلی رات کو جو آیات وغیرہ یاد کرواتی ہوں وہ میری باقی دونوں کو میں یاد کروا رہی ہوتی تھی وہ ان کو بھی یاد ہوتی ہیں. میں نے جب سنا کہ یہ تو بہت جلدی پک کر رہی ہیں شروع کر کے دیکھ ٹھیک ہے. اگر ٹیسٹ فیل ہو رہا ہوا تو پریشر مت ڈالیے گا 3 سال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. پریشر ڈالنا آپ. اچھا یہ جو کلاس جو آ رہی ہے نا اگلی عربی کی وہ رمضان کے فوراً بعد کی ہے. اوکے ابھی اوکے یہ اناؤنسمنٹ میں نے شاید کی نہیں ہے. بیچ 6 آف سورس کوڈ عربی از آفٹر رمضان رائٹ آفٹر انشاءاللہ. پلیز be patient. Okay, we are going to keep including you in our WhatsApp groups تاکہ آپ سے کمیونیکیشن کر کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. مگر ویب سائٹ اب آپ چونکہ ویب سائٹ سے رجسٹر کر رہے ہیں تو ویب سائٹ خود کمیونیکیٹ کرے گی آپ کو جب بھی کلاس ہو رہی ہوگی مگر ہم واٹس ایپ پہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے رمضان انشاءاللہ. اوکے سر جی thank you so much everyone. Thank you for your patience and time. We are going to do this quick question session a lot. یہ زیادہ فائدہ تو نہیں دے سکتا مگر اسٹریچ زیادہ لوگوں کو تو کور کر لیتا. اوکے تھینک یو اینڈ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ
اگلے سیشن میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.